خواجہ. اس پروگرام کو لائیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ edutv.hec.gov.pk. آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے @edutv_hec. ناظرین، ای کچہری وفاقی حکومت کا ایک اہم قدم ہے جس میں تمام سرکاری تنظیموں کو عوامی سطح پر ای کچہری کرانے کی تجویز پیش کی گئی. اسی سلسلے میں ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی ضرورت تھی، جس کے پیش نظر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے یہ پروگرام ایڈیو ٹی وی پر شروع کیا ہے. ان پروگرامز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور فیوچر میں مزید پروگرامز نشر کیے جائیں گے. اس پروگرام میں نہ صرف حکومتی نقطہ نظر کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا، بلکہ عوام الناس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اس پروگرام میں لوگ اپنے حق آزادی رائے کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ کے بارے میں، جسے پاکستان سٹیزنز پورٹل بھی کہا جاتا ہے. وزیر اعظم کی پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ PMDU کو ایک نئے ویژن کے ساتھ دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس یونٹ کا بنیادی مقصد شہریوں کو تمام سرکاری اداروں کے ساتھ اپنے مسائل پر بات کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے اور حکومت کے ویژن کے مطابق ان کے معاملات کو ترجیحی طور پر حل کرنا ہے. یہ یونٹ یہ یقینی بنائے گا کہ تمام شکایات اور تجاویزات جو ہیں وہ متعلقہ تنظیموں کے ذریعے منصفانہ اور مؤثر طریقے سے حل کی جائیں. یہ یونٹ پورٹل پر اٹھائی گئی شکایات کا مؤثر انداز میں جواب دینے میں حکومت کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور آج کا ٹاپک ہے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام. ناظرین، اس پروجیکٹ میں انڈر گریجویٹ طلباء کو میرٹ پر مبنی وظائف فراہم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، جس میں ٹیوشن فیس اور رہائشی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ شامل ہے. کم آمدنی والے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ انڈر گریجویٹ طلباء کو HEC کے ریکگنائز سرکاری شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ فراہم کی جا رہی ہے. پروجیکٹ 20 ستمبر 2019 میں شروع کیا گیا تھا اور اس منصوبے کے لیے 5 سالہ منظور شدہ بجٹ 28 ارب روپے ہے. 50% وظائف خواتین کے لیے ہیں اور مخصوص ہیں، اور جبکہ 2% وظائف جو ہیں وہ مختلف صلاحیتوں کے حامل یعنی خصوصی طلباء کے لیے ہیں. اور اس پروگرام میں شریک یونیورسٹیوں میں 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز شامل ہیں، اور اس میں تمام ڈسپلنز کو شامل کیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت اس سال 92,000 کے قریب جو ہیں وہ اسکالرشپس جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں، اور یہ تقریباً اس وقت اب تک کی سب سے بڑی اسکالرشپ اسکیم ہے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری گیسٹ، ویری آنریبل گیسٹ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC ڈاکٹر شائستہ سہیل، DG HRD ڈویژن میم عائشہ اکرام، اینڈ ڈائریکٹر احساس اسکالرشپ مسٹر راؤ اظہر صاحب. السلام علیکم میم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم میم. انٹروڈکشن میں نے تھوڑا سا بریف سا تو دے دیا ہے، لیکن ابھی واٹ از یعنی احساس اسکالرشپ ہے کیا، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں. جی، اسکالرشپ کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کے جو ہے سیلینٹ فیچرز تو آپ نے اس کے بتا دیے. اب جو احساس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، دیٹس اے ویری یونیک کانسیپٹ، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلی مرتبہ اتنے زبردست اسکالرشپ دیے گئے ہیں، اور جو کہ اب 1 لاکھ کی فگر کو ٹچ کر رہے ہیں اس سال. اور اس سال تو یہ بھی ہوا ہے کہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا تمام کو حکومت نے اکوموڈیٹ کیا ہے. اب اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہمارے ایڈجوائننگ ایریاز میں ہے، کیونکہ بہت سے بچے بچیاں فیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپلائی نہیں کر پاتے. تو اس کا 45,000 جو گھرانے کی جو انکم ہے اپ ٹو، اس کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور ان بچے بچیوں کی جو تمام فیس کے اخراجات اور اسٹائپنڈ جو ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں. تو اس سے ان کے خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایوریج فیملی کے اندر کم از کم 5-6 بچے ہوتے ہیں، تو وہ 2-3 پڑھ جاتے ہیں، باقیوں کی وہ فیس برداشت نہیں کر سکتے، اور بعض دفعہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے بچیاں جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن سے. اور اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ جب آپ کو ایک ہنر یا آپ کو ایک ڈگری وغیرہ آپ لے لیتے ہیں اور آل راؤنڈڈ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے پرسنالٹی کی، تو پورا سوشیو اکنامک ان کا جو ہے ایک سٹیپ فارورڈ ہو جاتا ہے اس گھرانے کا. اور جو بچے
ہیں ان کی ارننگ سے وہ دے آر ایبل ٹو انجوائے اے بیٹر اسٹیٹس ان سوسائٹی. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک کارآمد سٹیزن بن جاتے ہیں. تو جو پچھلے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا یوتھ ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اس کو اگر ہم نے ایسٹ بنانا ہے تو اس کو ہمیں ہر قسم کی اپرچونٹی دینی پڑے گی. ان کو پڑھائی لکھائی کرنے کی, کالجز میں یونیورسٹیز میں جانے کے لیے ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم یہ بالکل. کریں گے تو وہ جو ہیں بچے بچیاں وہ رہ جائیں گے, محروم رہیں گے, اور ان کا وہ جو اپنے آپ پالش کر کے ہم ملک اور قوم کا ایسٹ نہیں بنیں گے. کیونکہ جب ایک گھرانہ انکم جنریٹ کرتا ہے تو پورے ملک کی جو بالکل. ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو so that's basically the overarching objective of احساس. ٹھیک اور ہے میم, اٹ اسپیسیفکلی انڈر گریجویٹ, تو اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے لیے؟ ایلیجیبلٹی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ میرٹ کم نیڈ بیسڈ. تو میرٹ مقصد ہے کہ once a girl or boy has secured admission in any course, آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے, any course, but the child should have 45,000 ان کی فیملی انکم ہونی چاہیے جو وہ رسیدوں وغیرہ سے دکھا دیں. لیکن کیا شرط ہے کہ بچے بچی اس قابلیت اپنی دکھا چکے ہوں, داخلہ سیکیور کر چکے ہوں یونیورسٹی میں. اور اس وقت ہمیں جو اس کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں جو چیئر پرسن ہیں بسپ کی, ان کے خاص انسٹرکشنز ہیں ہمیں ہر وقت کہ کم سے کم وقت میں بچے تک یہ اسٹائپنڈ جو ہے یہ پہنچ جائے, کم سے کم وقت میں بچے کی جو فیس ہے وہ وہاں دے دی جائے. یس میم, آئی واز لوکنگ آن دا ٹویٹر اکاؤنٹ اینڈ وہ کافی ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, میں بھی اس بات پہ کافی وہ ہوئی ہوں. جی دے آر ورکنگ. جی. اچھا میم, نیکسٹ میرا کوشچن ہے آپ سے کہ جو دوہری نیشنلٹی ہوتی ہے, ڈیول نیشنلٹی, وہ والے اسٹوڈینٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں, اسکالرشپ میں؟ جی, اس پہ بھی کوئی نہیں ہے. بچے عام طور پہ جو بھی اپلائی کرتے ہیں اور اس انکم بریکٹ میں آتے ہیں ان کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بچیوں کے اوپر فوکس ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کو یہ ملے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مزدور کا خاندان ہے یا ریڑھی والے کا خاندان ہے, وہ بیٹا اگر ہے وہ بیٹوں کو تو تعلیم کروا دے گا کیسے تیسے کر کے قرضے لے کے, جو لیکن بچیوں پہ آ کے وہ پھر رک جاتا ہے. اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے جو پوری پوٹینشیل ہے اس کو وہ ریئلائز نہیں کر پاتی. وہ اس سے they don't get a chance to get admission in a higher education institution. ٹھیک ہے. اچھا میم, اگر ایک شخص پہلے سے کسی دوسرے اسکالرشپ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے درخواست دے سکتا ہے وہ آلریڈی, اگر وہ لے رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو جی, وہ بیکاز آپ خود بھی دیکھیں گی کہ ہماری ملک کی آبادی جو ہے ماشاء اللہ کافی اتنی بڑی ہے, اور جو ہمارا یوتھ بلج ہے وہ بھی ہے سب سے زیادہ ہے. تو اس میں ساروں کو ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے, اور اپنے باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی سلاٹس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر ہم ایک سلاٹ آلریڈی ہم انجوائے کر رہے ہیں کسی اسکالرشپ وغیرہ کے تھرو, تو یہ اٹ ڈزنٹ بیہو ویل کہ ہم دوسری کو بھی پکڑ لیں. تو وہ اس لیے ہمارا جو یہ اس کا جو نظام ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا. جو بچے بچیاں کہیں آلریڈی کھپ گئے ہیں اور لے رہے ہیں یہ کوئی فیسلٹی, تو اب ان کو مزید فیسلٹی نہیں ملے گی. وہ جو ہیں کسی اور کو چانس دیں کہ بہت. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس جتنے وائس چانسلرز مجھے ملنے آتے ہیں سب سے زیادہ اس کی احساس کی تعریف کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کے پی وغیرہ میں کس قدر غریب بچے بچیوں کو آپ نے یہ حکومت نے یہ سہولت جو ہے یہ فراہم کر دی ہے. اور کہتے ہیں اور زیادہ بڑھائیں. تو پھر ہم نے یہ پوائنٹ آخری اسٹیئرنگ کمیٹی میں مئی یا جون میں لیا, and Dr. Sania Nishtar was so forthcoming and so helpful کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور she put her foot down, اور جتنے بچے بچیاں لسٹ میں رہ گئے تھے سب کو یہ پچھلے سال کی طرح نہیں ہوا. everyone who made an application
has gotten the Ehsaas scholarship. वाओ दैट्स ग्रेट. अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की जरूरत है? ये अजहर आप ये वाला बताएं. ये अस्सलाम वालेकुम जी. इसमें बुनियादी तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि एक बच्चा है उसकी आमदनी क्या है, आउटफ्लो और इनफ्लो का पैटर्न देखना चाहते हैं. खास तौर पर उसके हाउस होल्ड में उसके बिलिंग पैटर्न्स क्या है, घर कैसा है, बहन भाई किन स्कूल्स में पढ़ते हैं, इनकम कैसी है, अगर किसी आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो उनकी हमें इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं. बुनियादी तौर पर ये देखना चाह रहे होते हैं हम कि ये बच्चा है ये कैसे, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ. तो इसमें अगर आप बुनियादी तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स कहें तो उसमें बिजली के बिल होते हैं, अगर रेंट पे रहे हैं तो घर का, फादर अगर कहीं काम करें तो उनका इनकम सर्टिफिकेट, और बहन भाइयों की स्कूलिंग का पैटर्न भी हम देखते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा खुद को गरीब बता रहा है लेकिन उसके बहन भाई किसी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो ये 2-4 बुनियादी चीजें होती हैं जिसको हम देखते हैं. ठीक है. अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को कवर किया जा रहा है? कौन सी फॉल करती हैं इस प्रोग्राम के तहत? तमाम पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज हैं 129 दे आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और जो नए कैंपसेस भी कुछ खुल रहे हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और हम उनको भी अलाउ देम कि आप बच्चे बच्चियां, ताकि किसी भी इलाके के बच्चे बच्चियां जो हैं वो इससे मुस्तफीद होने से महरूम ना रहें. ठीक है. पूरे पाकिस्तान में ही ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है ना? जी पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है. एंड वी हैव सम एक्सीलेंट फीडबैक एंड वी हैव एक्सीलेंट स्टोरीज टू शोकेस, और बहुत इसकी पजीराई हुई है. और बल्कि मैं कहूँगी कि हमें इसके अंदर इनोवेशन डालनी चाहिए, और जो हमारे बाकी बेनोवलेंस के और चैरिटेबल चैनल्स हैं उनको हमें तालीम की तरफ लाना चाहिए, क्योंकि आप जो तालीम पे खर्च करेंगे ना सिर्फ मजहबी लिहाज से उसके बहुत पॉइंट्स हैं इन द हेयर आफ्टर, आप एक फैमिली को एक ऐसा एसेट देंगे जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट से उनको बेहतर से बेहतर करे जाए. अच्छा मैम, बेनिफिट्स भी बहुत हैं इसके, लेकिन ये मुल्क में होने वाले दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम से किस तरह से डिफरेंट है? आप बताएं. बुनियादी तौर पे ये एक नीड बेस्ड प्रोग्राम है. ये सिर्फ उन के लिए मखसूस है जिनके वालिदैन की आमदनी या जिनके माली हालात उनको इजाज़त नहीं देते कि वो जारी रख सके. जैसे मैडम शुरू में बताया कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में लोग जाते ही नहीं है बिकॉज उनके यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं होते. तो इस लिहाज इस मुल्क की ओवरऑल आपकी तालीम का मेयार बुलंद करने और हायर एजुकेशन में अच्छे बच्चे लाने के लिए जो कल को अच्छी रिसर्च भी कर सकें, ये एक बुनियादी प्रोग्राम है जिसमें कोई बच्चा ऐसा जिसके पास माली वसाइल नहीं है लेकिन अगर वो मेरिट पे आके किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला ले लेता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सपोर्ट करती है. दूसरे प्रोग्राम से इसलिए मुख्तलिफ और अंडर बुनियादी पहली डिग्री है जो कोई भी बच्चा लेना चाहता है. ये मैडम आयशा इकराम वुड लाइक टू ऐड. यस मैम. इसमें बात तो हो गई है. इसमें ये है कि जो जैसे अजहर साहब ने कहा कि ये एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन कमीशन का जो फिलहाल हमारा फोकस रहा है वो उस पे पोस्ट ग्रेजुएट पे रहा है, पीएचडीज. तो लेकिन ये एक कमी महसूस की जा रही थी इस लेवल पे भी. और जब स्टूडेंट ने जब वो एफएससी करके ए लेवल्स करके, ए लेवल्स वाले तो इसमें एलिजिबल नहीं है, एफएससी करके निकलता है तो बहुत स्टूडेंट्स रह जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज की का जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर पाते. तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है. बट अगेन जो इसमें फोकस करने वाली बात है वो ये है कि ये मेरिट है, मेरिट एंड नीड बेस्ड. सो अगर आप अफोर्ड नहीं करते वो एक अलग मसला है, वो हम हल कर लेंगे, लेकिन मेरिट दाखला लेना आपका ज़रूरी है. तो इसलिए स्टूडेंट्स दाखला ले लेते हैं, यानी उनको दाखला मिलता है मेरिट पे, उनके मार्क्स की बेस पे. और फिर वो जब फाइनेंशियल एड ऑफिसर्स से रजू करेंगे, जब हमारा ऐड आएगा वहाँ वो उसके एप्लीकेशंस वगैरह ऑनलाइन जो पोर्टल है पहले उस पे फिल करेंगे, और जो हार्ड कॉपी है वो अपनी यूनिवर्सिटियों के फाइनेंशियल एड ऑफिसेज में जमा करवाएंगे, और फिर आगे से उसका
چلتا ہے اور پھر بعد میں اس کی ویٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو لمٹ ہے وہ 45,000 روپیز ہے پر منتھ ان کی آمدنی، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں یہ ایک کم فگر ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جس میں جو لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں وہ 25 اور 30,000 کے درمیان والا ہو رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیں جو 30,000 بھی کما رہا ہے نا وہ بھی اس میں نہیں آ رہا، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں. جو اس لائن سے نیچے ہوتا ہے جس کو زیادہ ضرورت ہے اس پیسے کی، تو وہ اس میں ہو جاتا ہے اس لسٹ میں. تو کوشش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جیسے میڈم نے ابھی فرمایا کہ یہ پڑھ لکھ جائیں اور وہ ایک اپنے خاندان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں. اور کچھ یونیورسٹیز میں اس طرح بھی ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ اگر سبلنگز پڑھ رہے ہیں، ایک کو تو مل گیا، ظاہر ہے دونوں کو نہیں مل سکتا. یہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں کچھ جگہوں پہ. جی، تو وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی فلانتھروپسٹ نے کوئی فنڈ وہ دیتے ہیں کہ بچوں کے فیسیں وہ اس میں سے دے سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے جو میرٹ پہ آ گئے ہیں ان کی تعلیم کو پوری طرح سپورٹ کیا جائے. تھینک یو. سر آپ سے میرا ایک کویشچن ہے کہ اس اسکالرشپ کے تحت امیدواروں کے لیے کوئی ٹیسٹ بھی ہے یا کوئی ایگزام دینا پڑے گا یا پھر نہیں؟ یعنی کوئی بھی ایگزام نہیں ہے، آپ نے میرٹ پہ آنا ہے. یو ہیو ٹو اپلائی فار دا اسکالرشپ پروگرام، جس آن لائن پورٹل ہے، اوپن فار ایوری ون. تو اس کے لیے اسکالرشپ کے لیے کوئی الگ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر پرائیویٹ سیکٹر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں. جی، پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں دے آر ناٹ اے پارٹ آف اٹ. اور یہ پبلک سیکٹر کے اندر تو اٹس ہیویلی سبسڈائزڈ آلسو اکراس دا بورڈ. پورے ملک کے اندر جو ایجوکیشن ہے اور جو بچے بچیاں پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی تو فیس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی. اور لیکن اب جو اتنے زیادہ فار انسٹنس میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کے اندر اتنے زیادہ میڈیکل کالجز کھل چکے ہیں. پرانے زمانے میں 8-9 ہوتے تھے، تو آئی تھنک دے مور دین 100 میڈیکل کالجز. تو ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے، وہ اوورسیز کینڈیڈیٹس کے لیے اور بھی زیادہ رکھتے ہیں. تو یہ جو بچے بچیاں ان کو یہ جو پبلک سیکٹر کے اندر داخلہ لے لیتے ہیں ان کو ہم سارے سالوں کے لیے ان کی فیس جو ہے میم آئی تھنک آئی واز ریڈنگ کہ UHS کے بھی 500 ابو اسٹوڈنٹس کو اب انہوں نے کیا ہے اس میں ایڈ. از دیٹ ٹرو؟ جی، میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے اسکالرشپس دیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب BS 4 سال کا ہے، تو اٹ مینس کہ ہم نے اس کی آبلیگیشن لے لی فار دا نیکسٹ 4 ایئرس. جو پچھلے سال بچے داخل ہوئے تھے اب ان کے 2 سال ختم ہو جائیں گے، تو پھر بھی ان کے 2 سال رہیں گے. تو اب تو یہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ پوری اس بچے کی تعلیم مکمل ہوگی، چاہے میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے یا ان کی آرٹس کی تعلیم ہے، تو وہ اس کی اینڈ تک وہ جو بچے کے ماں باپ بھی ہو گئے اس کو اسٹائپنڈ بھی ملے گا. اب اس کی جو باقی جو اس پروجیکٹ کی خدو یہ ہیں جس کے اوپر ہم کانسٹنٹلی امپروو کرتے ہیں کہ بچوں کو فورن ملے اور بچوں کو الیکٹرانکلی ملے، اور کم سے کم ٹائم میں ہم نے واپس یوٹیلائزیشن رپورٹ BISP کو دینی ہوتی ہے. جو انکم سپورٹ پروگرام ہے وہاں سے یہ فنڈنگ ہمیں ملتی ہے. ہم دونوں پارٹنرز ہیں، ہم جوائنٹلی HEC اور BISP ہے یہ پروگرام جو ہے اسکالرشپس کا بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو اس کے اندر ہم آپ یہ دیکھیں کہ جی ایبیوز نہ ہو، کلیریکل سسٹم ہوتا ہے، وہ بچے بچیوں کو they try to get a little bit of money out of the stipend. تو اس طرح کوئی ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی، اور اس کو چیک کرنے کے لیے ایک کیس ہوا تھا، اس کو بھی چیک کرنے کے لیے ہم نے بڑے اسٹرینجنٹ انکوائری کروائی، اور ہم سارا کچھ ایسے کر رہے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بچے بچیوں کے پاس چلا جائے. تو نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے ان کے ساتھ ہم نے یہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. آپ بتائیں. جی سر، اظہر صاحب بتائیں گے. جی، اس سلسلے میں ہم نیشنل بینک آف پاکستان کانٹیکٹ میں ہیں. تو ٹوڈے پروگرام پائلٹ
ہمارا ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور احساس کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے تمام جتنے بھی فنڈز ہوں گے نیشنل بینک کے تھرو کریں گے، کیونکہ ہم یونیورسٹیز کو جو بچوں کی ٹیوشن فی دے رہے ہیں وہ پہلے نیشنل بینک کے تھرو دے رہے ہیں، تو جو ان کا اسٹائپنڈ ہوگا جیسے میڈم نے فرمایا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس دفعہ جتنے بھی بچوں کو نیکسٹ ٹرانچ جائے وہ نیشنل بینک کے تھرو الیکٹرانک ان کے اکاؤنٹس میں جائے، تو کسی قسم کی دیر نہ ہو اور کسی دفتر سے چیک دینے یا کسی طریقے سے پیسے لینے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اسٹائپنڈ کس طرح سے پے کیا جا رہا ہے یہ کنفرم کر دیں۔ یہ 40,000 ہے جی سال کا بچوں کا، اس میں ہم ایک دفعہ دے دیتے ہیں، جس طرح اس سال کا ہم نے دے دیا ہے ان کو 40,000۔ آن لائن ہی یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں؟ یہ جو میڈم فرما رہی ہیں کہ اس مرتبہ کچھ ابھی دونوں نظام چل رہے ہیں، جن بچوں کے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں ان کے اکاؤنٹس کے تھرو ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور جن بچوں کے اکاؤنٹس نہیں کھلے، کیونکہ یہ انڈر گریڈ کے بچے ہوتے ہیں، یوزلی بعض دفعہ ان کے اکاؤنٹس کھلا ہوتا ہے، NICs نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اس لیے ان کو ہم نے چیک کے تھرو یونیورسٹی کے ذریعے ہی، فائنینشیل آفس کے ذریعے ہی ان کو پیسے دلوائے ہیں۔ اظہر یہ بتائیں کہ وہ پیسہ ہم یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں جی، ابھی جو سی ہے وہ یونیورسٹی کو بچے بچیوں کو انہوں نے اسکالرشپ دیا ہے وہ رقم وہاں پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کی ٹیوشن فی ہے یا وہ بچے کا اسٹائپنڈ ہے۔ تو دو حصے ہیں اس کے اندر، اسکالرشپ کے اندر، جو یونیورسٹی اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر وہ بچے تک پہنچانا یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے۔ تو اب اور بیسٹ مل کے یونیورسٹیز کو نیشنل بینک آف پاکستان کے تھرو یہ ڈیل لے کے دے رہے ہیں، یونیورسٹی should also not touch the money. The money should go directly to the bank account of the student تاکہ بچے بچیاں اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں اور ان کو یہ نہ ہو کہ جی میرے پیسے نہیں آئے یا آ گئے ہیں۔ بہت کمپلینٹس آتے ہیں اور کہ جی ڈیلے ہو رہا ہے، ڈیلے ہو گئے۔ ابھی پھر بیچارے جو اچھے وائس چانسلرز ہیں ان کی مجھے سب کے لیٹرز آئے ہیں کہ جی یہ تھوڑا سا ایک ویک ہو جائے گا کیونکہ یہ عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، تو ول انشاءاللہ میک شیور دیٹ ایز the colleges reopen after Eid ہم بچے بچیوں کے جو ہیں اسٹائپنڈز ان تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میم گورنمنٹ کالجز سے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں وہ والے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کالجز صرف کر سکتے ہیں، یونیورسٹیز کر سکتے ہیں۔ اچھا ایوننگ ڈگری پروگرامز اور ڈسٹینس لرننگ یا سیلف فائنانس والے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اپلائی؟ وہ دیکھیں نا، اب جب بندے نے سیلف فائنانس وغیرہ کے اندر ہی انہوں نے بچے بچی نے داخلہ لے لیا ہے تو پھر تو اس کو آلریڈی ضرورت نہیں ہے۔ جی نہیں، بس یہ دیکھیں کہ یہ جو سلاٹس ہیں آلریڈی اتنی اس کے لیے کمپٹیشن ہے، اور یہ تو اس دفعہ تو حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے کہ ہم نے جتنی ان ٹوٹو آل دی اپلیکیشنز which were received for SAS scholarships were entertained۔ اچھا سر آپ سے یہ کویشچن ہے کہ اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے یا CNIC نمبر نہیں ہے اویلیبل یا ایکسپائر ہو جاتے ہیں کچھ کیس، جیسے CNICs ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جی اس میں بنیادی طور پہ بچے کی جو ہمیں CNIC کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے پڑتی ہے ضرورت، تو جو آپ کو مسائل میں بتا رہا تھا اس میں یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ کچھ بچوں کے CNICs نہیں بنتے ڈیو ٹو سرٹن ریزن، لیکن میرے خیال میں اب بن جاتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ اپنا CNIC بنوا لیں۔ والدہ کا نیشنل بینک کے اکاؤنٹ کے لیے ایک ضروری چیز ہے، والدہ کا کن کا ایک وہ مانگتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم یہ تمام چیزیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں، تو جو ہم ان سے MOU کرنے جا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کا کیونکہ ایک آسان اکاؤنٹ کھلنا کہتے ہیں اس کو، آسان اکاؤنٹ ہم یوز کرتے ہیں، تو دیکھیں گے کہ کیا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اور آپشن دیکھ لی جائے گی اس میں، لیکن ایز سچ کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے اس کا، میرا نہیں خیال۔ اسکالرشپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے والدہ کا CNIC ہونا یا نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر فادر ریٹائرڈ ہیں یا جاب لیس ہیں یا لیبرر ہیں فار ایگزامپل، تو کون کون سے ڈاکیومنٹس اٹیچ کرنے چاہیے جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں؟ جی اس میں پھر بنیادی طور پہ گھر کے بل ہوں گے، اگر پینشن آ رہی ہے تو پینشن کا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جس طرح لیبر ہے ان کی کوئی پینشن نہیں ہے تو بچے لکھ دیتے ہیں کہ میرے فادر مزدور تھے اب نہیں کام کر رہے، ایج کا ہوتا ہے، CNIC لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، پھر ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں،
تو بنیادی طور پہ تھوڑا سا میں آپ سے ذرا بتا دوں کہ جو کمیٹی انٹرویو کر رہی ہوتی ہے وہ بہت ایک ڈائنامک قسم کی، اس میں لوکل بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ اندازہ کرتے ہیں بچے سے جب انٹرویو کرتے ہیں، اس کے تمام معاملات کو، اس کے گھر کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن جس طرح سندھ اور بلوچستان وغیرہ میں ان کے اپنے گھر بھی نہیں ہوتے، بجلی بھی نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اس لیے جو کمیٹیز یا فائنینشیل آفیسز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کہ ہمیں یہاں کوئی ایسا مس انفارمیشن نہ ہو جائے، تو فزیکل ویریفیکیشن کا ہم نے پروسیجر بھی رکھا ہوا ہے. تو کچھ بچوں کو رینڈملی کمیٹی خود کہہ دیتی ہے کہ جی ان کا شاید ہمیں لگتا ہے، تو اس کو ہم فزیکل ویریفیکیشن میں ڈال دیتے ہیں. تو یونیورسٹیز کے سٹاف اور کمیٹیز جا کے اس کو چیک کرتے ہیں، تو اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے انشور کیا جائے گا، شفافیت کو؟ دیکھیں، آپ دیکھ لیں، یو وونٹ بی ایبل ٹو ریز اے کوشچن. میں نے خود ہی آپ کو بتا دیا کہ جو تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے سلیک ایریا، اس کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں کہ بچے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بچے تک آج تک پہنچا نہیں، کوئی شکایت نہیں آئی. ڈیلے از دا مین فیکٹر. تو وہ اور اینڈ اٹس ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹو اینڈ. ہمارا سارا آڈٹ ہوتا ہے. جیسے ہی یہ رقم ہم نے دینی شروع کی ہے، سائملٹینیسلی جب ہمیں انسٹیٹیوشن سے آنی شروع ہو گئی یوٹیلائزیشن رپورٹس، تو آڈٹ ہیز اسٹارٹیڈ، اور اس کا اس سال کا آڈٹ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اور ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو پیسہ ہمیں ملتا ہے بسپ سے، وہ دیٹ گوز امیڈیٹلی ٹو آل دا یونیورسٹیز. اس وقت شاید 129 ہے، اور وہاں سے جو یونیورسٹی ہے وہ اپنی ٹیوشن فی رکھ لے گی. ٹھیک ہے، جو بچے کی جتنے بچے ہیں، 100 بچہ ہے تو 100 کی فیس، اور جو باقی جو اسٹائپنڈ ہے سال کا بچے کا، وہ اس نے بچے تک پہنچانا ہے. تو اگر وہ بچے تک انشاءاللہ آئندہ اس لیے پہنچ جائے گا وقت پہ کہ ہم بینک اکاؤنٹس ان کے لیے مینڈیٹری کر رہے ہیں. اس طرح بچے کا جو پیسہ ہے وہ ایک جگہ رہے گا بھی. 40,000 روپیز فار این انڈر گریڈ چائلڈ از کوائٹ اے سم آف منی. تو وہ اس کو ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ اپنے ATM کارڈ وغیرہ کے ذریعے نکالے اور خرچ کرے. تو دس از دا ٹرانسپیرنسی. اور اگر یہ جو کمیٹیاں، ان میں HEC کا نمائندہ جاتا ہے، لیکن وہ جو یونیورسٹی ہے وہ اس کے اساتذہ کرام اور جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز اس کمیٹی پہ ہیں، وہ بچے کو جج کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، اس کا جو خاندان ہے، یہ ڈیزرونگ ہے. اور اس وقت یہ جو پبلک سیکٹر کے کالجز ہیں، اس کے اندر زیادہ بچے بچیاں لو انکم اس سے گروپ سے آ رہے ہیں، اور جو ہائر انکم گروپس کے ہیں دے پریفر ٹو گو ٹو دا پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹیز. جی بالکل ایسی ہے. چلیں اب ہم اپنی کوئریز کی طرف آتے ہیں. کچھ کوئریز ہیں اور کچھ کمپلینس ہیں لوگوں کی. تو آپ کے خیال میں مجھے پہلے کمپلینس پوچھ لینی چاہیے؟ یور چوائس ماریا. نیئرلی 11-12 کمپلینس ہیں. چلیں پھر پہلے کمپلینس پوچھ لیتے ہیں. عبد الصمد پوچھ رہے ہیں، مائی ایجنسی اکاؤنٹ از رجسٹرڈ آن مائی CNIC نمبر بٹ آئی فارگاٹ مائی پاسورڈ اینڈ ریکوری ای میل which I gave was deleted. So recovery number sent by HEC is going on that account. Kindly change my recovery email or delete my account so I can make a new account. HEC is not replying me. اس میں ایک بنیادی طور پہ ایک الیکٹرانک سسٹم ہے جی ہمارا IT کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی بچہ سسٹم پہ یا پورٹل پہ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹک ہوتا ہے. ان سے میں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو آج ہی IT سے دوبارہ ان کا ریکوری نمبر لینے کے بعد ان کو دوبارہ کوئی میسج یا فون کے ذریعے، پھر کیونکہ جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ان کا جس اکاؤنٹ پہ ہم اپنا ویریفیکیشن کوڈ یا چیز بھیج دیں وہ بھی ویلڈ نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن اس کو فکس کر لیا جائے گا آج انشاءاللہ، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. رجب علی کہہ رہے ہیں آئی ہیو سیم ایشو بٹ HEC از ناٹ ریپلائنگ می. مائی ای میل اینڈ ٹکٹ سسٹم آٹو کلوزز وداؤٹ اینی ایکشن. پلیز ریز دس کوشچن ان فرنٹ آف HEC. وائی یور سسٹم از ناٹ ورکنگ. واٹ شوڈ وی ہیو ٹو ڈو. ٹو ہوم وی ہیو ٹو کانٹیکٹ. کھل گیا جی. اس میں بنیادی طور پہ اس کا بھی یہی ہے کہ آٹومیٹک اس میں اس کے ہم ان کی کمپلینٹ کو آج ہی IT والوں سے دوبارہ دیکھ کے ان کو ان کا جو بھی سولوشن ہوگا ان کو دوبارہ ای میل کر دی جائے گی کہ اپنا کیسے ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ اپنا ای میل ایڈریس.
اس کے اندر ہم آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو اظہر علی خان صاحب جو ہیں ہی از آر پروجیکٹ ڈائریکٹر فار احساس، اور جو بھی ہیں ان کی ہماری ویب سائٹ پہ ان کی ای میل بھی موجود ہے، وہ ان کو ای میل کریں. میری ای میل موجود ہے ed@hec جو ہے اس پہ وہ مجھے کر لیں کانٹیکٹ، اور انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو رسپونڈ ود ان 24 hours. اینڈ جو ہماری ایک ٹیم ہے ان کو ہم کہیں گے کہ جی فوراً بچے کا ٹھیک کرائیں. کافی ایسے کمپلینٹس آتے ہیں کیونکہ بچے بچیوں کو یہ جو ہے کئیوں کو دے آر ناٹ کمپیوٹر سیوی، تو جب وہ اپلوڈ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. تو ان کو کہیں وہ بے فکر رہیں، اور ہم آپ کے پروگرام کے تھرو ان کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز فیل فری ٹو امیڈیٹلی سینڈ اس ای میلز اینڈ وی ول ہیلپ دیم آؤٹ انشاءاللہ. Isha is also saying the same thing. AGC Complaint Center gives no positive response. Even they become rude instead of resolving the issue. I really apologize جی، میں ابھی بلا کے ان سے بات کرتی ہوں اور ان کو میں we will give them special instructions. میں نے already اپنے IT ٹیم کو بتایا ہے کہ they have to show a lot of patience، کیونکہ بچے بچیاں جو ہیں خاص طور پہ متوسط طبقے کے they are not computer savvy, they are not trained، تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں. پھر کئی دفعہ ہوتا ہے وہ گلچ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ بٹن پریس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوتی. سمپلی یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ اینڈ سلولی فالو آل دا اسٹیپس. ان تینوں بچے بچیوں کو میں یہی کہوں گی کہ سلولی سارے اسٹیپس فالو کریں آن لائن آنے کے، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر یہ ہمارا جو انٹرنیٹ از ویری سلو، so you have to be very patient. Even sometimes I have to wait, and you know if you touch it again and again تو وہ held ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے وہ پھر. بالکل اس طرح ہو جاتا ہے. میم وکاس ملک پوچھ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی از دا میجر ایشو ان احساس اسکالرشپ پروگرام. آئی ایم اے بیچلر اسٹوڈنٹ اینڈ ان دا اسکالرشپ انٹرویو آئی ریکگنائز دا کرپشن اینڈ مس مینجمنٹ آف انٹرویوئنگ پینل. آئی شوڈ مائی مینس، پلیز میک شیور ٹرانسپیرنسی ان اٹ. ان کا مجھے یہ اپنا کالج وغیرہ کا ای میل کریں تو میں دیکھتی ہوں کس یونیورسٹی نے ایسے کیا ہے. نہیں تو عام طور پہ ہمارا HEC کا نمائندہ ہر یونیورسٹی کے جو پینل ہوتا ہے جب وہ یہ اسکالرشپس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وی گو دیئر ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ دا وے دا یونیورسٹی ہینڈلز اٹ. تو اگر یہ کوئی مجھے اپنی اسپیسیفک یونیورسٹی کا نام بتائیں تو آئی ول امیڈیٹلی کال. اور یہ ہمیں جو ہے میرے اس پہ اکاؤنٹ پہ یا اظہر صاحب کے یا میڈم عائشہ کے یہ جو ہیں ہمیں ای میلز بھیجیں. ہم اس یونیورسٹی سے امیڈیٹلی میں ٹیلی فون پہ بھی ان سے پوچھ لوں گی. اور عام طور پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام وائس چانسلر اور ان کا جو اسٹاف ہے وہ بہت کین ہے اور دے فیل فار دیز اسٹوڈنٹس. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم نے اپنے کیریئرز میں کبھی اتنا اچھا اقدام نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بچوں تک یہ پیسہ پہنچانا. اور یہ دیکھ کے کہ وہ بچے جو کہ تھوڑے دن پہلے تک ان کے کوئی ہوپ نہیں تھا کہ دے ول بی ایبل ٹو پرسو ایجوکیشن ایٹ گریجویشن لیول، ناؤ دے آر ایبل ٹو پرسو اٹ. تو عام طور پہ تو بہت ہی اچھے وائس چانسلرز اور اساتذہ کرام ہیں. تو اگر کوئی ایسا اکا دکا واقعہ ہے تو ہمیں بتائیں. تو بات یہ ہے بیٹا کہ ہوتا یہ کہ وہ 45,000 والا جو ہم نے بینچ مارک رکھا ہوا ہے نا، تو کچھ 75 ہیں، دے آر آلسو ویری پور. کیونکہ آج کل 60,000 75,000 بھی جو ہے اس کو بھی ہے، لیکن ہمیں اپنا بینچ مارک رکھنا پڑتا ہے. تو جو اس بریکٹ میں نہیں آتے تو وہ صحیح بات ہے کہ ان کا بھی کوئی اتنا اچھا اکنامک لیول نہیں ہے، لیکن وہ یہ جو احساس is for the lowest tier وہ اس سے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Ali Syed is saying, I have proof of Ehsaas scholarship to be distributed among people whose either relatives or parents or top government servants.
BPS 17 and above. So sad that the deserving people being dropped from the list. Why journalists are quiet? These are just materialistic things. My sister, a deserving student, when applied for scholarship, they said funds are yet to be transferred. This is reality, ma'am. बेटा इस तरह है कि मुझे एग्जैक्टली जनरलाइज्ड जो है इस तरह की बजाय मुझे स्पेसिफिक बताएं इंस्टेंसेस विद नेम्स, मैं पर्सनली इसको करूंगी इन्वेस्टिगेट, और आयशा बीबी और ये अजहर साहब और हम खुद इंशाल्लाह आपको इसका करेंगे. ऐसे हो नहीं सकता. शुरू के अंदर बहुत लोग आए थे, मेरे पास भी आए थे, लेकिन जब हमने उनको 45,000 का बताया लिमिट तो उसके बाद जो है वो नहीं आए. मेरे ख्याल है सेक्शन ऑफिसर की तो 45,000 होती है ना सैलरी, ज्यादा होती है. अच्छा, तो इसलिए ये नहीं होगा जी, ये सही नहीं होगा, हो नहीं सकता. तो लेकिन हमें बताएं अगर कोई इस तरह का इंस्टेंस हो गया. ये मिस आयशा इस बारे में आपको शेयर करेंगी. हाँ जी, एग्जैक्टली इस बारे में तो नहीं. एक तो ये कि ये देखें, ये बहुत बड़ी बात है. जैसे मैडम ने कहा कि ये ज़रूर आप इनसे कहिएगा कि हमसे, ये उन्होंने कहा मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस शो हमें शेयर करें. दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यूज़ वो देखने में आता है कि आप देखते हैं कि बच्ची या बच्चा बड़े अच्छे स्कूल्स, अच्छे इन द सेंस कि अच्छी फ़ी जो चार्ज करते हैं वहाँ से पढ़े हुए हैं, या किसी ऐसे कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं. तो उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि जी मेरे तो बहन भाई भी वहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें फुल स्कॉलरशिप मिला था. उन्होंने मैट्रिक में इतना अच्छा स्कोर लिया कि जब वो उस प्राइवेट कॉलेज में गए तो उन्होंने उनकी सारी फीस माफ कर दी. दैट इज हाउ दे स्टडी. तो इस तरह कहना, ये अगर हम जज कर लें कि ये तो बड़े महंगे कॉलेज से पढ़ के आए हैं तो ये यहाँ अब हमारा ये वाला इनको स्कॉलरशिप मिल गया, तो अगर आप जाके प्रोब करें, देखें ये ऐसे एक अल्लाह ने सबका भरम रखा हुआ है और जारी रखें कि सब बताना नहीं पसंद करते कि हम कितना अफोर्ड करते हैं, नहीं करते. बिल्कुल सबकी कोशिश होती है कि वो इस तरह प्रेजेंट करें अपने आप को जिस तरह के बाकी स्टूडेंट्स हैं. तो इस तरह हमें जज जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए. तो क्योंकि ये हम तकरीबन हम वसूख से कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है और जिन लोगों के लिए ये बना है उन्हीं को मिल रहा है. और जो एक बहुत इस प्रोग्राम की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये गवर्नमेंट पैसे दे रही है. किसके लिए दे रही है? ये यूनिवर्सिटीज़ को भी फंड कर रहे हैं, क्योंकि फ़ी जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को जा रही है. यूनिवर्सिटी वेव ऑफ नहीं कर रही, दे आर नॉट लूजिंग आउट ऑन दैट फ़ी. कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कम है, 25-30 हज़ार भी होगी, कुछ की बहुत ज़्यादा भी है, 70,000 है. फिर प्रोफेशनल जो स्टडीज हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है जो कि 5 साल की है, तो उधर भी है. तो दिस इज टू प्रॉन्ग्ड. ये यूनिवर्सिटीज को भी फंडिंग हो रही है और स्टूडेंट को भी हो रही है, और स्टूडेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई उस पर लाइबिलिटी नहीं बन रही. वो कोई के पेरेंट्स को कोई लेना नहीं पड़ रहा, लोन किसी का एहसान नहीं लेना पड़ रहा, और उनका बच्चा पढ़ के 4 साल की डिग्री जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है वो हासिल कर रहा है. Ma'am, Manzar is saying not sure what they want to achieve after cutting HEC budget and halting scholarship by HEC. Now they are presenting a scholarship. जी देखिए, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे माशरे में आजकल जितनी बहस मुबाहिसा होता है, it is not based on well educated conversations. It is based on guesswork. It's based on a certain person's own ideas about a certain situation. तो वो जो है, जबकि जो फैक्चुअल पोजीशन होती है वो काफ़ी डिफरेंट निकलती है. और मैंने ये कई लोगों के बारे में देखा है, मीटिंग्स में मैंने ऐसे देखा है कि जब हम फैक्ट्स और फिगर्स बता देते हैं तो ऐसे नहीं रहता. अब ये सही बात है कि जो हमारा जो बजट है वो हमने कहीं कम नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि जो हुकूमत का जनरली गवर्नमेंट का जो बजट है वो थोड़ी हमारी पोजीशन जो है इट हैज़ बीन bit critical, and because of that our budget has been the same for 2-3 years. लेकिन उसमें यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको बराबर हमारा वही हिस्सा जा रहा है जो पिछले साल था.
اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب انفلیشن وغیرہ ہو گئی ہے تو بڑھنا چاہیے ہے، لیکن جو ہے بیسیکلی اتنا ہی جا رہا ہے، اور جو فیس وغیرہ جو وہ اپنی چارج کر رہے ہیں ان سے بھی ان کی ارننگز آتی ہیں. تو ہم یونیورسٹیز کو لائک دا ورلڈ اوور وی آر ٹرائنگ ٹو موو دیم ٹورڈز ماڈل آف سیلف سسٹینیبلٹی. آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہ جب وہ سیلف سسٹینیبلٹی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جب آپ جائیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں وڈ یو بی اپلائنگ فار اے اسکالرشپ، وڈ یو لائک ٹو ڈو دس، اور وہ آپ کو یہ بھی پوچھتے ہیں وڈ یو لائک جاب آن کیمپس، وڈ یو یو نو. تو دے آر سو پریگمیٹک اباؤٹ اٹ کہ وہ چاہے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں پبلک ہوں وہ بچے بچیوں کی نیڈس کا خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ what I'm trying to say is that it is not only the duty of the government but the society at large to provide opportunity for the youngsters to pursue higher education. ہر یونیورسٹی کا براڈ انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، ہر یونیورسٹی کا اپنا پینشن فنڈ ہے، ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ ہے. تو وہ جو ہیں they don't look towards the government but they generate resources. The government is there to facilitate them. تو یہ ایچ ای سی بھی ایز اے ریگولیٹر بیسیکلی اس کا یہ کام ہے کہ ہمارے اسٹینڈرڈز اور کوالٹی نہ کمپرومائز کریں، ہم ایجوکیشن کا ایکسیس جس قدر ہو سکتا ہے ہم اس کو بہترین بنائیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے. Ma'am, Kabir Ahmed is saying HEC portal is very slow, not processing application properly. Portal کے issues maybe due to internet وغیرہ بھی ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ کس جگہ سے بیسڈ ہیں؟ ان کا سوال جو ہے کون سے شہر سے آیا ہے؟ شہر نہیں مینشن ہے میم، کبیر احمد نام ہے ان کا. اچھا چلیں مے بی وہ کہیں ریموٹ ایریاز میں ہو یا کچھ. ہمارا وی ہیو ون آف دا فاسٹسٹ پروسیسز اینڈ دا فاسٹسٹ جو ہے آئی ٹی فیسلٹیز. ہمارا پرن کا نیٹ ورک ہے جو تمام یونیورسٹیز میں اسپریڈ آؤٹ ہے. پھر بھی ہم چیک کر لیں گے، کسی وقت جو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گلچ آ جاتی ہے تو اس کو وی ول ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ وی ول انشور کہ یہ خاص طور پہ جس وقت ہمارے کافی زیادہ اسکالرشپ پروگرامز ہوتے ہیں تو وہی بچے بچیاں جیسے میں نے کہا ہے نا ویٹ نہیں کرتے، تو وہ جلدی جلدی بٹنز وغیرہ پریس کرتے ہیں. they want it to happen quickly. So it's not only at HEC's end, it could be at their end as well. Ma'am, Saad is saying what about احساس for teachers affected by HEC budget cuts. احساس ان کا ٹیچرز کا بھی کرنا چاہیے. جی وہ میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اب اپنی سیلف سسٹیننگ انکم جنریشن اور ایسی اسکیمز کرنی چاہیے، ان کو لین مینجمنٹ کرنی چاہیے. اب باہر کے ملکوں میں نائب قاصد اور یہ اس طرح کے کلارکس اور یہ بہت کم ہوتے ہیں. جو پروفیسر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہی از اے ون مین شو، ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ. تو وہاں پہ اگر 20-25 فیکلٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک سپورٹ سٹاف ہوتا ہے. جبکہ پاکستان میں جو ایچ ای سی نے بنایا ہے ریشو وہ ہم نے 1:1.5 رکھا ہوا ہے آئیڈیلی، کہ ایک فیکلٹی ممبر کے ساتھ آپ تقریباً 1.5 بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی کرے. جبکہ یونیورسٹیوں میں 7 بندے بھرتی ہوئے ہیں، 8 9 بندے بھرتی ہوئے ہیں. تو اٹ از انفارچونیٹ کہ ہم جو ہے اس طرح کی فیسلٹیز کو ہم لین طریقے سے نہیں یوز کرتے، بلکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ بندوں کو نوکری کرنا تو دینا تو نہیں ہے یونیورسٹی کا کام. یونیورسٹی کا کام تو ہے کہ ایک اکنامیکل طریقے سے ایجوکیشن پڑھائے، ایجوکیشن پہنچائے بچوں بچیوں کو. اب اگر وہ اتنے زیادہ لوگوں کی تنخواہیں دینا شروع کر دیں گے تو آبویسلی کیا ہوگا کہ ان کو کہیں نہ کہیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو وہ اسی لیے اساتذہ کرام کی پینشنز یا ان کا نہیں کر سکتے. اب جتنی ہماری نئی یونیورسٹیز آئی ہیں ان کو ہم نے یہ چٹھیاں لکھی ہیں اور ان کو ہم نے انکریج کیا کہ آپ فوراً اپنے پینشن فنڈز قائم کریں
کہ فرام ڈے ون یو شوڈ ٹرائی ٹو بی سیلف سسٹینیبل. تو اگر ہم یونیورسٹیاں اپنی مینجمنٹ کو سلولی ٹھیک کر لیں, اور اس وقت ٹریجرر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ فائنانس نوئنگ نہیں ہوتے, کسی بھی استاد کو دے دیتے ہیں, اس کی وجہ سے مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی پیسے کی. تو ہر یونیورسٹی کو پروفیشنل سٹاف لینا ہے, پروفیشنل فائنینشیل مینجمنٹ ٹیم رکھیں, پروفیشنلی دیکھیں کہ کتنے ریئلی the staff they need so that they can cut down on frivolous, تو نہیں میں کہوں گی on expenditure which is not required and which goes towards cutting down either on the faculty's pay salary or charging higher fee from the student. تو جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں ہم بھی اس کا نوٹ لے رہے ہیں اور ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پروفیشنلی اپنے انسٹیٹیوشنس کو رن کریں. دس چینج کی ناٹ بی براٹ اوور نائٹ, یہ انکریمنٹلی ہوگا, لیکن انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ آ جائے گا. کہ جیسے دیکھیں آپ بجائے کہ آپ نے سٹاف رکھے ہوئے آپ وہ کام بچیوں کو کرائیں. جب ہم سارے انگلینڈ اور امریکہ اور یورپ جا کے ہم برتن بھی دھو کے پیسے کما لیتے ہیں آن کیمپس, یا ہم فوٹو کاپی کھڑے ہو کر لیتے ہیں, تو وائی ڈو وی نیڈ اسٹاف فار دیٹ ان پاکستان؟ ورک فورس تو آلریڈی ہے. وہ ایک تو بھی ہمیں اپنی جو کام کرنے کے اندر وہ جو ہم بچپن میں محاورہ پڑھتے تھے کہ محنت میں عظمت ہے, اس طرح ہمیں اس طرف بچوں کو لے کے جانا ہے. اور چاہے کوئی ہو چاہے غریب ہو, they should work on campus instead of having نائب قاصد. تو اب یہ نائب قاصد وغیرہ کا کلچر جی انشاءاللہ چلا جائے گا, اور ہر کوئی اپنے کام خود کرے گا جیسے ویسٹ میں ہوتے ہیں. یو میک یور اون make your own work, you carry your own files to the classroom. So that is what we need to develop, and that is بچیاں جو اس طرح ٹرینڈ ہوں گے. دس از آلسو اے پارٹ آف ایجوکیشن کہ بچیاں جو ہیں وہ they should not think کہ anything is beneath them. They should be ready to do everything. اور یہ ایک اچھے سٹیزن کی, ایک ایجوکیٹڈ بچی کی نشانی ہے کہ وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو. پچھلی دفعہ آپ کو جاپنیز بتایا تھا کہ اسکولوں میں بچوں کو بچپن سے وہ they don't have cleaners, they don't have professional cleaners. The children come and clean their classrooms اور پھر they go. So what I'm trying to say is that we can by taking these measures slowly we can generate more income, curtail unnecessary expenditure, move towards sustainability in universities. اور آپ کہ آسٹریلیا میں جو بچے ہیں ان کو ڈیم پہ لے جاتے ہیں کہ پانی نہ ضائع کریں, اور بجلی جو ہے اس کو کم کریں. سب سے زیادہ بل بجلی اور آتے ہیں پاکستان میں, پانی تو ویسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بچی کی ایجوکیشن ہے کہ اپنی جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں ان کو آپ اکنامکلی یوز کریں. بالکل. Ma'am, Zan is saying government has already cut down the agency funding and each system simultaneously has got down overseas funding. Now they are introducing scholarship program to show that they are investing in education. اب ادھر میں اپنے چھوٹے میرے بچوں کی طرح ہے, میں ان کو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے گمان نہیں کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ کو we need to bring an attitudinal change, we need to see that the glass is half full not half empty. تو جو بھی میں نے یہ دیکھا ہے اپنے بھی نیسز نیفیوز وغیرہ میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو نیگیٹولی انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ جی اس نے جان کے ایسے کر دیا ہے, انہوں نے اس طرح کر دیا, وہ کر دیا. یہ بالکل جی ایسے نہیں ہے. اور ہمارا بالکل یہ کوشش ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے, جو یہ تعلیم ہے, یہ تمام لوگوں تک پہنچے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بچیوں کو, اور ہر چیز کو اس کی جو فیس ویلیو اس کی کم نہیں کرنی چاہیے.
उसी के ऊपर लेके और उसी के ऊपर उसको सोचना चाहिए. और it's very easy to say such critical things, but I would like to ask the child, do they have any evidence or proof in support of such allegations? تو بے شمار ماں باپ اس وقت خوش ہیں, بے شمار بچے بچیاں جن کو احساس اسکالرشپ مل گیا وہ اس سے بہت خوش ہیں. اور میرے خیال میں جیسے میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا, دس از دا ایزیسٹ وے ٹو ڈیولپ اے فیملی. دس از دا ایزیسٹ وے کہ آپ ایک فیملی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں, ایجوکیٹ کر دیں, ڈگری بچے کے ہاتھ میں دے دیں. میں نے تو ہر جگہ دیکھا ہے کہ جو بچے بچیاں ڈگری لے کے چھوٹا موٹا بزنس بھی کرتے ہیں, ان کا اتنا شاندار بزنس ہوتا ہے. Some of them are you have their own, یہ جو ہوتے ہیں ٹی شاپس اور ٹک شاپس, اور وہ اتنی ٹیسٹفلی انہوں نے ان کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. اور تو جو ایجوکیشن ہے وہ تو ایک ایسا ٹول ہے جو کہ کبھی ضائع نہیں جاتا اور ہمیشہ کارآمد رہتا ہے. اور وہ ان کا جو پاورٹی لیول ہے اس کو وہ اونچا, اس میں سے ان کو نکالتا ہے پاورٹی کے اندر سے, جو پاورٹی لائن ہے جو اس کے نیچے بچے گئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ دس از ون آف دا موسٹ ساٹ آفٹر ماڈلس جو کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ تعلیم دے دیں. تعلیم جو ہے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, اور ویسے بھی جو تعلیم ہے اس کے ذریعے جب آپ پاورٹی سے کلائمب آؤٹ کریں گے تو آپ دوبارہ واپس اس میں گرتے نہیں ہیں. جبکہ اگر آپ کو ہم ہینڈ آؤٹس دے دیں, ہم اسٹائپنڈس دے دیں تو دے آر گون, ٹھیک ہے نا. جبکہ آپ نے تعلیم پہ لگایا تو بچی کی کیپیسٹی بڑھ گئی, اس کو کوئی لینگویج آ گئی, اس نے مضمون سیکھ لیا, اس نے لکھنا سیکھ لیا, اس نے کلچرڈ طریقے سے کام کرنا جو ہے وہ سیکھ لیا. عائشہ, وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی, اس میں میڈم نے بہت آپ کو واضح کی ہے یہ سچویشن. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے فورن اسکالرشپس ہیں وہ موجود ہیں, وہ ہیں پی ایچ ڈی کے لیے, ٹھیک ہے. جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, جو ایسپیرنٹ ہے, جو اسپائر کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں, اس کے لیے اس کو محنت کرنی ہوگی. اس کے لیے ٹیسٹ کی تیاری, ٹیسٹ میں اچھی اسکورنگ, پھر اس کے بعد باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ اس کو لینا ہے. اس نے کس چیز میں ریسرچ کرنی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے, اس پہ اس نے بہت اچھا ایک کام کیا ہونا چاہیے. کہ آپ رینڈملی نہیں کہہ سکتے میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, آپ کو پتہ نہیں کیا کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک ٹاپک ہونا چاہیے, اس ٹاپک میں پہلے کتنی ریسرچ ہوگی, اس سے آگے کریں گے, کیا کریں گے, کس راستے جائیں گے. تو الحمدللہ سارے جو اسکالرشپس ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن ہیں وہ پی ایچ ڈی کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو لگتا ہو کہ ان کے لیے نہیں ہے. کے لیے دیکھیں, پہلے جو تھا جو انڈر گریڈ کی جو ایجوکیشن ہے وہ فنڈڈ نہیں تھی. اب ایک ملک ہے جو کہ پہلے ہی اسٹرگل کر رہا ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے, اس نے اپنے اس سارے کٹی میں سے 27.5 ارب روپے نکال دیے اس کام کے لیے. تو یہ اس کی کمٹمنٹ ہے, وہ اس کو آپ کا ہے تو یہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایف اے اور ایف اے کے بعد ادھر ادھر کر رہے تھے ان کو اس فولڈ یہ اور ان فیوچر میں بھی یہ بڑھایا بھی جا سکتا ہو, یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بٹ بیسکلی ہمارے اسکالرشپس ہیں سب ہیں. آپ اگر اسٹوڈنٹس چاہیں جو اپلیکنٹس ہیں یا ایسپیرنٹس ہیں وہ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ چیک کریں, اور اب تو آپ کے ای میل ایڈریسز بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, گائیڈنس لے سکتے ہیں. لیکن گائیڈنس کے جو بیسٹ سورس ہے آپ کی یونیورسٹی میں ہے. یونیورسٹی آپ اسٹوڈنٹس اگر ہوپ فلی سن رہے ہیں تو دیکھیں, آپ اس وقت جہاں دس از دا بیسٹ پیریڈ آف یور لائف. آپ کے پاس ایک ویرائٹی آف, آپ کے پاس ہم اثر ہیں, آپ کے پاس جو پیئرز ہیں وہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے. آپ اپنے ٹیچر سیکھ سکتے
سکتے ہیں, آپ ان ٹیچر سے سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو نہیں پڑھا رہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یونیورسٹی کا تو مقصد ہی یہ ہے, آپ کے پاس آپ یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہو وہ آ کے آپ سے پوچھے کہ جی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ اینکرنگ کیسے کرتے ہیں. تو یہ ان اے وے ہمارا, اگر ہم میں یہ ایمپتھی نہیں ہے کسی کو ہیلپ کرنے میں, تو جو ایجوکیشن ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہی. یہ چیزیں سیکھیں, یہاں سے آپ سیکھ سوسائٹی میں گھر میں وہ آپ ویلیوز اور وہ پروفیشنلزم جو آپ کو وہاں سکھایا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک طرح کے وہ نہیں ہے, اسٹریٹا ہے, مختلف قسم کے اکنامک گروپس میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. بالکل. گھر پہ بھی آپ کی کوئی تربیت ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آپ کی کلاس میں ہو, وہ اس کو وہ نہیں مل رہا, اس کے پیرنٹس کو یا تو ایکسپوجر نہیں ہوا یا وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا سمپل سی بات ہے دے ناٹ ایجوکیٹڈ, اور وہ نہیں, ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ دوسرے کو سکھانے کا بیسک ہے. اس کا نام پرسنلی یہ اسکالرشپ کا نام بہت اچھا لگتا ہے, سورہ پروگرام کا, کہ ایک احساس چھوڑ دیا ہوا ہے نے, ہمیں اپنی فکر زیادہ ہے, دوسرے کی نہیں ہے. اور یہ جو یہ احساس پروگرام ہے جس میں ہم دے رہے ہیں, اس کے علاوہ پلیز بتائیے, مطلع کیجئے کہ وہاں اپنے فائنینشیل ایڈ آفیسز میں بھی پتا کریں. ہمارے HEC نیڈ بیسڈ بھی ہے, آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. اور کچھ فلانتھروپسٹ بھی دیتے ہیں ہر علاقے میں, ہر کوئی المنائی ہوتے ہیں, وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوئمنگ پول بنوا دیتا ہے, مختلف چیزیں ہیں. کچھ لوگ ریگولر بیسس پہ اسکالرشپس دیتے ہیں. تو اس کے بعد اور یونیورسٹیز کو اپنا ضرور یہ کام کرنا چاہیے کہ کلاس لی اور بس وہ دیٹ از اٹ, اور اب آج کل آن لائن بھی رہا ہے, پھر ہم اپنی اسائنمنٹس اپلوڈ کر رہے ہیں, تو وہ ایک ہمارے ایک گیپ بن گیا ہے. لیکن کہ آپ کو کسی کی خوشی کا احساس یا کسی کی غمی کا یا مشکل کا احساس نہیں رہے گا, تو ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ڈس جوائنٹڈ سے ہی اور وہ اس طرح کے ہی رہیں گے. اس میں ہمیں امپروومنٹ لانی چاہیے, اور ہر قدم پہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. اور اب جا کے ٹیچرز کو پوچھیں, مدد مانگیں, اس میں جھجکنے کی اور ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو یہ میں پھر کہوں گی کہ دس از دا بیسٹ ریسورس نہیں ملے گا ایکسپرٹس کا سبجیکٹ وائز, اور آپ کو کوئی گائیڈ کرنا. اس طرح آپ نے ایگزام کی تیاری تو سب کراتے ہیں, آپ کو انٹرویو کی تیاری چاہیے, آپ کو سی وی چاہیے, کس قسم کی جاب آپ کا ذہن جھکاؤ کس طرف ہے, کس قسم کے کام کے لیے. ہو سکتا ہے آپ جو پڑھ رہے ہوں, لیکن آپ اس وقت کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بزنس کی طرف جا رہا ہے. ان لوگوں سے ان سے جا کے بیٹھ کے بات کریں. تو اس طرح کے ایک ماحول ایک وائبرنٹ قسم کا ہونا چاہیے جس میں ایک جذبہ ہو. نوکریاں پوری دنیا میں کم ہے, اپنا کام کریں. آپ میں اور کچھ کووڈ نے سکھایا ہو نہ ہو, یہ سکھایا ہے, لوگوں نے گھر بیٹھ کے کام کیے. بہت مشکل آئی, لیکن جن میں تھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو پرکھا, اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. سو یہ جو بچوں کا یہ نا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں, یہ دیکھیں ہم جب خبریں سنتے ہیں تو ہم وہ چلتے چلتے سنتے ہیں, پوری بات نہیں سنتے. الیکٹرانک خبروں کا یہ ہے کہ وہ کبھی ڈیپتھ میں نہیں جاتے, وہ آپ کو ہیڈ لائن سنا دیتے ہیں اور آپ وہاں مس گائیڈ ہو. بالکل ایسی. اچھا میم, کچھ ٹیکنیکل کمپلینٹس بھی ہیں. We are facing problems. We wrote date of birth correctly, but it's showing itself wrong. It's showing 1 day back date. اب یہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس میں آپ ڈیٹ انٹر کر رہے ہیں لیکن کچھ اور ڈیٹ شو ہو رہی ہے, تو ان کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ I think there is a problem in form or server something. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کمپلینٹ بھیجیں. We will get our IT team to comment on it and inshallah fix it اگر ہے ایسے. ٹھیک ہے. یہ انونیمس ہیں, کوئی احساس کا پروگرام شروع کر لیا ہے, بٹ یہ بتانا پسند کریں پچھلی حکومت کا جو نیسٹ پوسٹ گریجویشن اسکالرشپ تھا وہ کب مل رہا ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا ہے اس کو. نیسٹ تو جی یہ چل رہا ہے اس وقت,
اور منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی بڑی اچھی طرح سرپرستی کر رہی ہے. اور جو ہے مجھے اس کے بارے میں اتنا ہی علم ہے. ہم تو HEC کے جو ڈیڈیکیٹڈ اسکالرشپس ہیں ان کے اوپر ہیں. اور میں یہ بھی عائشہ صاحبہ اور اظہر کی جو باتیں سن رہی تھی تو اس کے اندر I'd like to again emphasize کہ جو بچے بچیاں آتے ہیں ان کا لیول نیچے سے اچھا ہونا چاہیے. ہلکے ہلکے میں جو نظام تعلیم ہے نیچے سے سرکاری اسکول سرکاری کالج کچھ سال پہلے وہاں سے بچے ٹاپ کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. تو جو لیول ان کا اچھا ہوگا چاہے وہ متوسط طبقے سے ہیں چاہے نہیں, تو وہ پھر جو ہے they outshine others and they are able to secure good jobs. اینڈ جابس کے جیسے انہوں نے عائشہ نے کہا کہ اپنی بزنس اسٹارٹ کریں, لرن ٹو جنریٹ یور اون انکم. تھینک یو. میم محمد ادریس از سیئنگ چترال کو صرف 2% اسکالرشپ دے رہے ہیں جو بہت کم ہے. 283 طلباء نے فارم جمع کیے تھے, یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. اس میں یہ دیکھیے گا کہ جو جیسے میڈم نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ اس سال جو بھی بچہ سسٹم میں آیا ہے جو کہ جس نے بیسک نیڈ کا کرائٹیریا پورا کیا ہے اس کو تمام اسکالرشپ ملے ہیں. چترال میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے کہ جتنے بھی بچے کمیٹی نے ریکمینڈ کیے ہیں یا یونیورسٹی کی کمیٹی نے محسوس کیا کہ ان بچوں کو اسکالرشپ کی ضرورت ہے, ان کے ہر بچے کو اسکالرشپ ملا ہے. تو کوئی پرسنٹیج نہیں ہے, کہیں پہ کوئی کوٹا نہیں ہوا, اوپن اپلیکیشن سے اگر کہیں پہ 2000 تھیں اور 1800 اپلیکینٹ کینڈیڈیٹس جو کہ ایلیجیبل تھے تو 1800 کو ملا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ چترال میں کوئی ہم نے کوئی الگ سے کوئی کیا ہے. جو بھی بچہ کمیٹی نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہوگا اس کو لازمی اسکالرشپ ملا ہے. محمد ادریس کہہ رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا کیا بنے گا؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں غریب طلبہ نہیں ہیں کیا؟ ایسے اسکالرشپ کیا صرف گورنمنٹ یونیورسٹی کے لیے ہیں؟ ابھی تو بنیادی طور پرائیویٹ میں بھی ہیں جی, اس میں بنیادی طور پہ یہ پروگرام صرف ابھی 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے ہیں. اور جیسے کہ غربت کے یا اوور آل ملک کے حالات ہیں تو اس میں میرے خیال میں ابھی اسی ایریا کو ہم دیکھ رہے ہیں. باقی میڈم نے اس پہ جو کہنا چاہیے میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم پرائیویٹ یونیورسٹی جہاں ہائی فی ہے وہاں ہم ایک بچے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اسی پیسے کے اندر 3 سے 5 بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی میں. تو دیٹ از آلسو ون آف دا کرائٹیریا آف گوئنگ فار دا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. Arsalan Hassan Khan is saying, please sir, in Agricultural University Peshawar, merit list has been uploaded of Ehsaas undergraduate scholarship, but only 371 students were selected. Why other students are not selected? Please take action on this. Please. یہ ابھی جیسے اظہر نے بتایا ہے کہ اس سال ہم نے جس بچے بچی کی اپلیکیشن ہیز میڈ دا کرائٹیریا, ٹھیک ہے جی, ایک تو اس نے داخلہ لے لیا میرٹ پہ, اس کے بعد یہ ان کی یونیورسٹی کی ثوابدید تھی جس میں ایک HEC کا ریپرزینٹیٹو گیا تھا کہ ان کو سلیکٹ کریں. اگر ان کی سوشیو اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ اس بار سے بہتر ہے, 45,000 سے زیادہ ہے, تو ہم وی گو فار اے چائلڈ جس کی کم جس کے گھرانے کی جو ہے وہ انکم ہے. نہیں تو وہ بچے محروم رہ جائیں گے اور یہ جو ذرا سے ویل آف ہیں ان کو مل جاتا ہے. تو میرے خیال میں جتنے ایپلیکنٹس نے دیا اور جن کو ان کی کمیٹیوں نے سمجھا, یونیورسٹیز کی کمیٹی نے کہ وہ لوئسٹ ٹیئر آف سوسائٹی سے ہیں, ان تمام کے تمام کو اس دفعہ اسکالرشپس دیے گئے ہیں. یہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زبیر خان ہیں, وہ بھی یونیورسٹی آف بلوچستان سے ہی ہیں. کائنڈلی کیپ چیک اینڈ بیلنس آن یونیورسٹی آف بلوچستان بیکاز the account branch have not been transparent and satisfying. I request the Ehsaas authorities to check that how much amount is given for any student and how much the university transfer to students. I am currently regular student at University of Balochistan, Quetta, and I have been selected for Ehsaas scholarship phase 1 and received the second installment of 40,000 also. I have to ask you that kindly share the official policy of Ehsaas scholarship distribution.
اس میں بنیادی طور پہ آپ کا پہلے سوال میں یہ کہوں گا کہ جب ہم یونیورسٹی کو پیسے دیتے ہیں تو جب ایک یوٹیلائزیشن رپورٹس لیتے ہیں ہر بچے کے اگینسٹ، تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کے 40,000 جس بینک اکاؤنٹ میں گئے اس کی پوری ڈیٹیلز ہم لیں گے. یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ان کے 40 کی جگہ کسی نے 35 جمع کروا دیے ہیں تو ہمیں 40 کی بینک ڈیٹیلز مل جائیں گی. تو بینک اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں، اور اس میں ایس او پی یہی ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جتنی بھی اس کی ٹیوشن فی ہوگی ہم یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی پے کریں گے بچوں کو، اور جو اسٹائپنڈ ہوگا 40,000 وہ بچے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا تھرو چیک، جن یونیورسٹیز نے ابھی تک نیشنل بینک کے اکاؤنٹس نہیں کھولے. تو یہی پالیسی ہے، ٹیوشن فی یونیورسٹی کو جائے گی اور بچوں کو صرف ان کا اسٹائپنڈ ملے گا جو کہ 40,000 ایک سال کا ہے. ٹھیک ہے. Muhammad Zulkarnain is asking, I have been selected for Ehsaas Phase 2 scholarship program. I have also received the award letter from university. The problem is that NBP is not focusing on our application. We have submitted for opening of accounts. Kindly guide me. Our whole batch is facing same issue. اس میں ایگزیکٹلی ایسے تمام بچوں کو ہم نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے فائنینشیل آفس سے رابطہ کریں. ان بچوں کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں اور ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کا حبیب بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہو، تو یونیورسٹی ان کے فنڈز حبیب بینک میں ٹرانسفر کر دے گی، ان کو حبیب بینک کا چیک دے دے گی یا ڈائریکٹ ان کے حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گی. اس سال سے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نیشنل بینک کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کو کسی قسم کی کوئی شکایات نہ ہو اور بڑے سموتھ طریقے سے ان کے فنڈز ٹائملی ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو سکیں. یہ کچھ شکایات آئی تھی جو کہ ہم نیشنل بینک کے ساتھ اس سلسلے میں ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی اس سال سے یہ معاملات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. مناہل is asking, is it possible to directly apply to Higher Education Commission? No, I guess it's the online. نہیں، آن لائن پورٹل کے تھرو ہی ہوگا. جی پورٹل میں وہ ایچ ای سی میں ہی اپلائی کرتے ہیں. آپ بنیادی طور پہ یہ پورٹل ایچ ای سی کا ہی ہے، ایچ ای سی ہی اپلیکیشنز لیتے ہیں. ہارڈ کاپی Tehreem is asking. جی پلیز. Tehreem is asking, can you apply for the scholarship if you are already registered in public university? جی دیٹ از جی اس سال کے لیے نہیں میڈم. پچھلے سال ہم نے ہر بچے کو اجازت دی تھی کیونکہ پہلا سال تھا جو جس سیمسٹر میں تھا، تو وہ تمام بچے جو رجسٹرڈ تھے ان کو دے دیا. اس سال سے اگلے سالوں میں جو نیا بچہ آئے گا اس کو اسی کو موقع ملے گا صرف. ٹھیک ہے. Badis is asking, once you get a scholarship, do you have to reapply for it again every year? نو، آپ کو نہیں اپلائی کرنا پڑتا جی دوبارہ. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک بچے نے چاہے 4 سال کی ایجوکیشن ہے، 3 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، جیسے جی وہ ایک دفعہ وہ ہیز میڈ اٹ، بٹ دے ہیو ٹو سسٹین دیئر جی پی اور جی پی جو پالیسی ہے یونیورسٹی کی 2.5 یوزلی ہوتی ہے جی. اس میں ایسا ہے کہ جو کنٹینیوشن ہے فار دا نیکسٹ ایئر وہ ان کی اکیڈمک پرفارمنس کے اوپر ہے کہ بچے کو ہیو ٹو پرفارم، اس کو اگلے سیمسٹر میں جانا ہے. اور ہم نے 2.2 جی پی اے رکھا ہوا ہے، لیکن کچھ یونیورسٹیز ہیں جن میں انہوں نے اپنا 2.5 ہے. یہ یونیورسٹیز کی اپنی بھی پالیسیز ہیں. کچھ یونیورسٹیز اپنی کوالٹی کو یا اسٹینڈرڈ کو 2.7 پہ بھی وہ نیکسٹ موو اوور دیتے ہیں. تو ان کو ایٹ لیسٹ 2.2 جی پی اے لے کے اگلے سیمسٹر کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا، تو ان کا ضروری آگے جائے گا. یونیورسٹی سے معلوم کرنا. اچھا، اس میں صرف میں یہ کہہ رہی تھی کہ یو ول اپریشیٹ اور بچے بھی اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے جب اسکالرشپ دیا ہے تو اس حکومت نے، سرکار نے اسکالرشپ دیا ہے، تو پھر ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اندر بڑی محنت کریں اور وہ اس اسکالرشپ کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں پراپر. Fahad is saying, if you are a student of one province, for example Sindh, can you apply for another province like Punjab or any other province, university or institution? آپ کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، صوبوں کا یا کوٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہاں احساس اویلیبل ہے، وہاں کے لیے آپ اپلیکیشن کریں، آپ کو اسی طرح انٹرویو ہوگا. آپ اگر آپ اس کرائٹیریا کو فلفل کریں گے تو آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا. کسی قائد اعظم میں ہر صوبے کے بچے آتے ہیں. میں تھوڑا سا بتا دوں، کے پی کے بچے ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں. Iman is also asking, is awarded scholarship transferable to other university? یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اگر جائیں گے
willful آپ چھوڑیں گے تو ہاں یہ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں گی, اگر کوئی بچہ کسی یونیورسٹی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے پیسے پہلے واپس کرنے پڑیں گے کیونکہ اس نے ایک سلاٹ ضائع کی ہے, اور نئے یونیورسٹی میں جا کے اس کو دوبارہ اپلائی کر کے لینا پڑے گا, لیکن ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک, اور سبجیکٹ بھی چینج نہیں کر سکتے ود یونیورسٹی آپ. اچھا ٹھیک ہے. Muiz Asghar is asking, if hard copy of my application form has missing documentation, will I be considered for an interview by university selection panel? نہیں, آپ کو جمع کرانی پڑیں گی. دیکھیں انٹرویو والوں کے لیے پاس ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہوں گے جس سے وہ ویریفائی کر سکیں کہ جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے آن لائن فارم اس میں اپلیکیشن میں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. Safdar Khan is asking, is it possible for a distant learning student to apply for this scholarship? نہیں, ڈسٹینس لرننگ اور یہ جس طرح علامہ اقبال اور یہ جو ورچوئل ان بچوں کے لیے یہ نہیں ہے, صرف وہ بچے جو مارننگ ٹائم میں ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ان کے لیے. Students who got admission on self-finance are allowed to apply for this Alyan? No. اس کا جواب تو میڈم پہلے بھی تفصیل سے دے چکی ہیں, ان کے لیے یہ نہیں ہے. Numan is asking how to edit or correct the information اگر کوئی mistake ہو جاتی ہے while filing the online application, and or it's also submitted, for example error in date of birth یا spellings میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے جب ایک دفعہ آپ کا فارم سبمٹ ہو جاتا ہے تو بیکاز بگ ان نمبر تو ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈٹ کی بچوں کو آپشن دے دی جائے. یہ جب جو ہارڈ فارم کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ اسی لیے ہے کہ جب بچہ اپنا فارم لے کے جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اٹیسٹڈ بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے, تو وہ تمام تبدیلیاں اس کے ہارڈ فارم میں جو کر کے لاتا ہے یا وہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں وہ پہ جو ہمارے پاس ایکسل میں وہ ڈیٹا یا سسٹمز کے اندر ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے تو یونیورسٹیز کے فائنینشیل آفس اس تمام کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ان کا اگر مسئلہ ہے تو اپنے یونیورسٹی کے فائنینشیل آفس چلے جائیں, اول تو ہو گیا ہوگا اگر ان کا انٹرویو ہو گیا ہے تو ان کا وہ ڈیٹا ٹھیک کر لیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. Arshad is saying, actually I want to know about eligibility criteria for undergraduate students who are studying in affiliated colleges. Terribly waiting for your response. اس میں صرف جو یونیورسٹیز ہیں 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور ان کے سب کیمپسز ان کے لیے یہ ہے, ایفیلیٹڈ کالجز یا دوسرے کالجز کے لیے نہیں ہے. وہ پھر نمبر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا, بہت زیادہ. This is some different kind of account, Helicobacter pylori, from Sheikh Zayed Medical College. Our college fee is 70830, mandatory, for which we are given only 15,000 by this scholarship. How can I manage large amount of fee in such little amount of scholarship? We are given only 50,000 fee, 15,000 refund fee for 40,000 stipend. اس سلسلے میں میں آپ سے یہ چیز ڈاکومنٹس موجود ہے, میں دیکھ لوں گا. بنیادی طور پہ ہم ٹیوشن فی صرف بچے کو دیتے ہیں, اس میں سرٹن ہیڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں یونیورسٹیز کے اپنے فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو شاید وہ ان کو وہ ریفنڈ نہیں ہوئے ہیں, تو ٹیوشن فی ان کی بکس کا انسیڈنٹل چارجز جو ان سے ہوتے ہیں, ان کی رجسٹریشن فیس سیمیسٹر, یہ ہم سب دیتے ہیں. تو ممکن ہے ان کے کالج میں کوئی ایسا جو یونیورسٹی کا فنڈ ہو جو ان کو ریفنڈ نہیں ہوا, لیکن اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیں گے یونیورسٹی سے, شیخ زاید سے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اگر ایشو ہوا تو اس تمام بچوں کے ساتھ ہوا ہوگا تو ہم یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. I have filed the online application form. May I submit hard copy of application form to HEC? اس وقت تو پورٹل اوپن نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. یہ تو اگست کے اینڈ میں جا کے پورٹل کھلے گا تو اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوگا, اور ان کو یہ فارم اپنے یونیورسٹی میں جس میں ان کو داخلہ ہوگا اسی میں جمع کرانا ہوگا. یعنی جو نیو سیشن ہوگا وہ سپٹمبر سے آنورڈ جو سیشن ہے اس سے پہلے کھل جائے گا. جی ایگزیکٹلی. If I am awarded the SR scholarship, what are the conditions for continuation of scholarship? جمال, اس میں آپ کو اچھا پڑھنا پڑے گا جی, ہر سال جی پی اے مینٹین رکھنا پڑے گا تو آپ کو بس اسکالرشپ ملتا رہے گا. اچھا, ورنہ ختم ہو جائے گی اسکالرشپ. ختم کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے. اف somebody is not dropped out تو اس کی ایک پالیسی رکھی ہے, کچھ دیر کے لیے ہالٹ کر لیتے ہیں بچے کو, ہم کاؤنسلنگ کی بھی کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے ٹیچر سے بھی کہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس کمیوں کو پورا کر لے. یوزلی بچے اگر 1-2 سیمسٹر میں کم, کیونکہ یہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے بچے آ رہے ہوتے ہیں تو بڑے اسکول یونیورسٹیز میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کو ایشو ہوتا ہے پہلے دوسرے سیمسٹر میں, تو اس لیے ہم نے اتنا 2 سیمسٹر, 1 سیمسٹر میں وارننگ دیتے ہیں, دوسرے تک دیکھتے ہیں
لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بچہ نہ اچھا پرفارم کر رہا ہو تو پھر اس کا اسکالرشپ پھر کینسل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوسیفر ایک اکاؤنٹ نیمز اتنے آڈ قسم کے ہیں. آئی ہیو بین سلیکٹڈ فار احساس اسکالرشپ بٹ نیڈ ٹو آسک دیٹ ول دے ریفنڈ دا ٹیوشن فی آف پاسٹ سیمسٹر؟ جی دونوں واپس ملی ہوں گی ان کو. اگر وہ اس سال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پچھلے سال والے بچوں کو، پچھلے سال میں سوائے دیٹ 19-20 کی ہم نے فی واپس کی تھی. کچھ بچے 8 یا 7 اور 8 سیمسٹر میں تھے تو ان کے پچھلے سیمسٹر کی نہیں دی تھی ہم نے. اس سال تو پہلے ابھی 2 سیمسٹر ہوئے، تمام کے تمام ریفنڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. نجم الثاقب is saying bear in mind the trend use as it followed by the generations to come. Try to set a good one. Everyone has to change for a better Pakistan. Yes, this is a complimentary. آپ کو جواب. ہاں یہ جو انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا کہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایسے اچھے بچے ہیں جو یہ ریئلائز کرتے ہیں. تو آج میں صبح بھی ایک پروگرام میں تھی تو وہاں احمد فراز صاحب کا جو ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ سب اپنے حصے کی شمع کوئی جلاتے جاتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وی شوڈ آل ریئلائز آور رسپانسبلٹی، اور بجائے تھوڑا سا کر دیں لیکن ہیلپ. Atifa is saying, how is it possible for a family who's living below poverty threshold to make their youngsters study in university? Seriously disappointing. Why is a scholarship are not for evening programs university? I'm also deserving for it. بس یہ جی یہ ہم حکومت تک پہنچا دیں گے. تو اگر اس کی فنڈنگ انکریز ہو جاتی ہے تو کیونکہ بہت قسم کی اسکیمز میں ہم پاورٹی ایلیویشن کے لیے اسپینڈ کر رہے ہیں، تو ناؤ اٹس اپ ٹو بیسٹ کہ اگر وہ یہ اسکالرشپس کے اندر زیادہ پروپورشن ڈالنا چاہتا ہے پیسے کا تو آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. اور جب اتنی ڈیمانڈ ہے اور پھر ہمیں اس کو فالو اپ بھی کریں گے کہ جو بچے بچیاں یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو وہ ان کا گھر کس طرح چینج کیا ان میں آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ ان کی سوشیو اکنامک حالت جو ہے وہ کیسے بہتر ہوگی. تو پھر گورنمنٹ کنونس ہوگی تو دے ول پروبیبلی انکریز دا سائز آف دا اسکالرشپ، جو کہ بتایا کہ 28 بلین روپیز از اے لاٹ آف منی ماشاءاللہ، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پچھلی سالوں میں. اس سال 33 ہو گیا جو ہم نے ایکسٹرا دیے ہیں تمام بچوں کو، جو ہر بچوں ان کی پوری لائبلٹی ملا 33 بلین کی ہوگی. 33 بلین ہو گیا جی اب تو اٹس ماشاءاللہ دیٹس امیزنگ. Seher is also saying the same. They told me these scholarships are not for evening programs. Please help me. No money to pay the teachers, but we are giving 50,000 scholarships. Are jinns gonna be teaching them? Teachers. یہ جی their point is well taken، کیونکہ بچے بچیاں ہمارے ہیں چاہے صبح پڑھتے ہیں شام پڑھتے ہیں. فی الحال ہم لوئسٹ انکم ٹیئر کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم ان کو بھی ان تک بھی یہ پہنچائیں، اسٹریچ کریں پروگرام. آئی ول پرسنلی انفارم میڈم ثانیہ، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہ ابھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور بچے بچیاں جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے ایوننگ میں بھی ایکسٹینڈ کریں. Raja Adnan Jamil is saying, I want to meet you. I want to launch a program of higher education and scholarship to empower employment, youth of Pakistan. My project will help you in Ehsaas, inshallah. یہ موسٹ ویلکم. ہاں ہمیں ای میل میں شیئر کر دیں اور پھر آ کے ملاقات بھی پھر فالو اپ ہو جائے گی. Atif Khan Aurangzei is saying, would you like to give FATA a student's right of education? Our educational quota, especially in medical colleges, has been doubled, but some black sheep did not want to get us our right. عائشہ اس کا جواب دوں گی. میرا خیال ہے ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. فاٹا اور بلوچستان کے لیے ہمارے بڑے ایکسٹینسو قسم کے پروگرامز ہیں، اور جو میڈیکل کی سیٹس بھی ہیں یہ بھی میم انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوٹا ہے اسپیشلی میڈیکل کالجز میں ڈبل ہو گیا.
جی جی بالکل ہو گیا ہے، اور وہ اس پہ مطلب پلیسمنٹس ہو رہی ہیں، اٹس ان پروگریس. تو اس میں بھی آبویسلی ایک کٹ آف مارکس ہیں جہاں اس سے بیونڈ آپ کنسیڈر ہوتے ہیں. اف یو ڈونٹ میک اٹ ٹو دا اسکالرشپ تو آپ کنسیڈر نہیں ہو سکتے. سو یہ یو نو اٹس بینگ ویل ٹیکن کیئر آف. اینڈ ڈیفینیٹلی فاٹا کے اسٹوڈنٹس، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے تو اسپیشل پروگرامز ہیں ہمارے، مطلب اسپیشل پروجیکٹس ہیں. اس میں انڈر گریڈ بھی ہے اس میں، اور پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں. اینڈ دیٹ پی ایچ ڈی از فار اسٹوڈنٹس ابراڈ. بلوچستان کا جو ہے آغاز حقوق بلوچستان. اور اس کے علاوہ ہم نے یونیورسٹیز بھی، فاٹا یونیورسٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے. اس میں یو نو کلاسز آر گوئنگ آن. ابھی پچھلے کچھ سالوں میں اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. تو یہ بالکل ہمارے ریڈار پہ ہیں، ان سب ایریاز کو کور کیا ہوا ہے. اور وہاں کی جو سوشو اکنامک حالت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پروگرامز سپلیمنٹ ان کو کرنے کے لیے آر ان پلیس. ٹھیک ہے. انس فرید اسلم is saying, is scholarship a new name for suspended PEEF scholarship, Shehbaz Merit Scholarship, PM Reimbursement Scheme, HEC Scholarship, HEC Indigenous, PM Imran Khan, Nation and Youth demand something unique. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے وہ پرانی والی کوئی ریویمپ نہیں، اٹس ڈفرنٹ. ایسا بالکل نہیں ہے. پیپ اور پروگرام ہے جی، انڈیجنس کا بالکل الگ پروگرام ہے، پی ایچ ڈی الگ پروگرام ہے. اور یہ اپنی اس لیے یونیک ہے کہ یہ انڈر گریڈ میں سب سے بڑا پروگرام ہے، اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ہے، ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہے. تو میرے خیال میں یہ یونیک ہے، اور اس نے لارج اسکیل پہ آج تک پاکستان میں کوئی اسکالرشپ پروگرام نہیں رن کیا گیا. Ehsaas for students appreciated program by PTI government. Those students, they have no resources for education. May you have initiated or introduced more students education program by government. Wasim Haider Al Hussaini. He is appreciating. جی ہاں، تھینک یو وسیم. اور we also appreciate you. Although previous governments were trying to play their part in student support stuff, but we thank this government the way they are going to start a massive work for students. Hopefully there will be no ghost student like APK model and corruption free like laptop scheme. Saad is saying. جی انشاءاللہ جی we are trying our best to deliver this as transparently as possible جیسے ہم نے شیئر کیا ہے. Finance is a problem, but there is a greater problem, grades. Education must be accessible as well as achievable for all. Faik Bashir. یہ ایجوکیشن جو ہے وہ واقعی اٹ شوڈ بی فار ایوری ون. اور ہائر ایجوکیشن میں وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ ٹو آل ایریاز. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں کتنی زیادہ یونیورسٹیز کھلی ہیں. عائشہ پلیز سوری تھوڑا ایک ذرا کوشچن آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. Finance is a problem, but there is a greater problem, grades. انہیں grades کا ایشو ہے. Education must be accessible as well as achievable for all. جی بالکل اٹ از، ہم نے ایکسیس بڑھایا ہے. دیٹس بین ڈن تھرو انکریزنگ دا نمبر آف یونیورسٹیز. 2002 میں 59 یونیورسٹیز تھیں، اب 229 ہیں. تو یہ پچھلے 18-19 سالوں میں یہ ہوا ہے. اور آبویسلی جو ایکسیس بڑھا ہے، یہ جو ہے دیکھیں پرائمری ایجوکیشن جو اسکول ایجوکیشن ہے نا، دیٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ. وہ تو ہے، وہ آپ کی 16 سال کی تعلیم پوری ہونی چاہیے، اسکول کی تعلیم پوری ہونی چاہیے، جس کو ہم لٹریسی اور اس میں سارا کاؤنٹ کریں گے. وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. آگے آپ کی چوائس بھی ہے، لیکن یس ہم ایز پاکستانیز ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی پروپیگیشن اور وہ ہو. تو اس کے لیے داخلے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یعنی جیسے کہیں کہ جی فلاں کوٹا، دیٹ از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اگر آپ نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے میرٹ پہ کرنا ہے. تو یہ جو ہمارے باقی جو آپ نے
پی ایچ ڈی کے جو ہمارے اسکالرشپس ہیں اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں, وہ لوگ پڑھ کے اب ورک فورس میں آ چکے ہوئے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی کی پرسنٹیج ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور ہمارا ایم بھی یہی تھا کہ ان کو پی ایچ ڈی کروائیں اور ان کو اپنی یونیورسٹیز میں لے کے آئیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکیں. لیکن آپ ادھر یو کی ناٹ افورڈ ٹو کٹ کارنرز. آپ نے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے, اور جو لوگ وہ گئے تھے وہ بھی ایسی پریولیجڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے, وہ ہماری ملک کے انٹیریئر علاقوں سے کمپیٹ کر کے گئے تھے. تو آپ محنت کریں, آپ جہاں بھی ہیں تو اس کا پھل ضرور ملے گا. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں یہ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہو کے تو میں پی ایچ ڈی کروں, دیکھیں کیونکہ وی آر ان دا پی ایچ ڈی فیلڈ نا, ہم اس کے اسکالرشپس ہیں, تو آپ اس کے لیے کریں گے, تیاری کریں گے, کام کریں گے, پراپر دنیا میں ہو کیا رہا ہے, آپ نے دنیا کے ساتھ جا کے کمپیٹ کرنا ہے. تو اٹس آل اویلیبل دیئر, کہیں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی, کہیں کوئی بندش نہیں ہے. آپ آئیں, but you have to be good enough to compete and win that scholarship or that slot. Bilkul. Sana Sheikh is saying what I love the most about it is that it's giving women an equal opportunity. Anyways, it's a great initiative and I really hope it helps all those in need. Absolutely, we really appreciate Sana's comments. Good step. Also promote abroad study scholarship, Talal is saying. اسکالرشپس جی ابراڈ کے تو ہیں, لیکن جیسے عائشہ نے وضاحت کی کہ جو بھی اسکالرشپس ہیں ان کے اندر آپ بھی ایگری کریں گی کہ بچے کو پڑھانا ہے, تو جس میں ایپٹیٹیوڈ ہے, جو ایک خاص لیول کو مینٹین کر رہا ہے, وہی جاتا ہے. تو اسی طرح ہم جو باہر کے اسکالرشپس ہیں ان کے اندر 2 اسٹیپس ہیں کہ ایک ہمارا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے انہوں نے, ہم, اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس میں وہ ایک خاص لیول تک پہنچ جائیں, اور دوسرا ایک ٹاپ 200 یونیورسٹیز کے اندر وہ داخلہ سیکیور کریں. کیونکہ جو تعلیم ہے اس کا معیار اور اس سے ان کو کوئی فائدہ بھی ہونا, اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ اینڈ گیٹنگ ہولڈ آف اے ڈگری اینڈ کمنگ بیک, کیونکہ انہوں نے آ کے پھر کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. تو یہ Zubair is saying instead of giving nominal scholarship, PM should have reduced fees of higher education institutes so that all students could have benefited equally. یہ جی ایک پورا سائیکل ہے, اگر ہم فیس ریڈیوس کر دیں تو پھر ٹیچرز کی فیس کہاں سے آئے گی. تو یہ بھی عائشہ نے کافی تفصیل سے شروع میں اس کے اوپر بتایا تھا کہ یہ تو بڑا ہی ایک ون ون سچویشن ہے کہ بچے کو بھی ہم فراہم کر رہے ہیں, کالج کو بھی ایک مل رہی ہے فیس, اور all round it's a win-win situation. Imran Nasir is saying great initiative, our youth is our future, there is nothing better than caring and developing our youth in order to deliver best in future. Ma'am, ایک suggestion بھی ہے حبیب رحمان کی, this needs to be advertised, encourages to low income students. This needs to be advertised more to low income students. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ ہماری پوری کیمپین جو ہے یہ ہو جاتی ہے شروع. تو اظہر آپ بتائیں کیمپین کب سے شروع ہو رہی ہے؟ جی یہ بنیادی طور پہ وی آر جسٹ ویٹنگ فار جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامینیشنز ہو جائیں, تو یہ اگست کے پہلے ہفتے سے اس میں پوری کیمپ, جیسے آپ نے کہا میڈم ثانیہ نشتر اور جو بسپ کا آفس ہے اور ایچ ای سی, یہ تمام یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ ہے, پراسپیکٹس میں ہے, بچوں کو پتہ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ایک کیمپین لانچ ہو جائے گی پورے پاکستان میں, جو پرنٹ میڈیا میں بھی ہوگی, الیکٹرانک بھی, سوشل میڈیا پہ جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے آج کل, تو بچوں کو ٹائملی پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ جب ہم پورٹل کھولتے ہیں تو بیکاز وی نو یہ انڈر گریڈ کے بچے ہیں تو کافی ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, کوئی 10 15 20 دن کے لیے نہیں ہوتا, یوزلی 1 سے 1.5 مہینے کے لیے ہم پورٹل کھولتے ہیں. اور پھر یونیورسٹیز میں کلاس روم اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, جو ان کے ہاسٹل میں بتایا جاتا ہے, پوسٹرز وغیرہ بھی ہم نے تمام یونیورسٹیز کو اس ہفتے میں دینا شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ یہ بچوں کو پتہ چل جائے گا, ان کو یہ بے فکر رہیں, جیسے ہی پورٹل اوپن ہوگا انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ MS پروگرام اسکالرشپ؟ کرنٹلی دیر از ناٹ اینی اسکالرشپ فار ماسٹرز. پردیپ. MS کے لیے ابھی ہم نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے فار فیمیلز اونلی. وہ ہمارا
need based scholarship کی next step ہے is for graduate یعنی MS in education. نیکسٹ ایک اور ایاز احمد نے بھی یہ پوچھا, از دیر اینی اسکالرشپ فار ماسٹرز اور MPhil ان کنٹری اینڈ آؤٹ آف کنٹری؟ جی اگر آپ ہماری ویب سائٹ چیک کریں ابھی ٹیوزڈے کو ایڈ آیا, اخباروں میں بھی آیا, تو وہ اگر آپ ہیں تو وہ that would be good. Nawais Jan is saying, Assalamu alaikum ma'am, I applied for a scholarship phase 2 but I am not selected. Many of the students who are financially stronger than me are selected. My father is not financially stable and cannot afford university fees. 45 یہ جی وہی ہے کہ 45,000 والا ہے, اور یہ آپ ہمیں اپنی تفصیل بھیجیں تو ہم یونیورسٹی سے چیک کر لیں گے کہ why he was denied a scholarship if he was in the lowest income bracket. I have a query about application of Ehsaas undergraduate scholarship. I made a mistake while entering my date of birth. It was 15th of February, but my mistake I entered 14 instead of 15. If you can please guide me regarding solution of this problem. I tried many times to edit, but it saved, but it remained same after each try. انہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دن چھوٹا ہونے سے ان کی پڑھائی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پڑھتے رہیں, ان کو اسکالرشپ مل گیا ہے اور انشاءاللہ ڈگری میں بھی وہ ان کی صحیح ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہوگی, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. پلیز ایج ایک دن چھوٹا ہونے سے ان کو ایشو ہو سکتا ہے, کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ اپلیکیشن فارم کا ان کے داخلہ یا دوسرے ڈاکومنٹس یا ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے وہ پریشان نہ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. How can I apply for this scholarship because I have made the account of HEC earlier but now I've forgotten the password and I also forget the email and password that I have used earlier. I think they should create a new account. It can be changed. یہ بتائیں جی. اس میں انہیں کہیں کہ وہ ایک پورٹل ہے ہمارا جو ای پورٹل ہے, اور اس میں ایک CRM ہمارا ایک سسٹم ہے ای کا, اس میں آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے جس میں آپ بتائیں گے ان کو کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں, اور جو ان کا ای میل ویلڈ ہوگا اس پہ ان کو ایک ویریفیکیشن کوڈ آ جائے گا تو وہ اپنا دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ کر سکیں گے. I have applied for Ehsaas scholarship program a year ago but there has been no response either from HEC or Ehsaas. I'm studying in public sector medical college. My application ID is, انہوں نے اپنا application ID دیا ہوا ہے. It is requested to approve it. نہیں, اس میں جس بھی میڈیکل کالج میں ہوں گے بنیادی طور پہ اس سال کے لیے تمام میڈیکل کالجز کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے اور بچوں کو فنڈ بھی ٹرانسفر ہو چکے ہیں. لیکن اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں ان کی سلیکشن ہو سکی تو یہ اپنا ان سے جا کے پتا کریں, اور نہ ادروائز ہمیں ای میل کریں, ہم اپنے ڈیٹا بیس میں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ایشو ہے. ٹھیک ہے. محمد نوید, ma'am, I didn't apply for Ehsaas undergraduate scholarship in 2019 due to some reason. What about me? نہیں, اس سال آپ کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس سال سے اور آنورڈ جو بچے فرسٹ ایئر میں آئیں گے یا پہلے سیمسٹر میں آئیں گے یہ ان کو ہی اب مل سکے گا احساس انڈرگریجویٹ اسکالر. ٹھیک. لیپ ٹاپ اسکیم کہاں گئی اور یونیورسٹی کے فنڈز اور گرانٹس کیوں ختم کر دیے گئے ہیں؟ تعلیمی اداروں کی فیسیں کیوں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ عمران خان کو چاہیے کہ وہ فرینچائز یونیورسٹیوں میں بانٹیں تاکہ تعلیمی نظام کو بہتر ہو جائے. یہ جی ساری اس طرح کی جو سجیسشنز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور HEC ایز اے ریگولیٹر ہیز ٹو کم اپ ود بیلنس ڈیسیژنس. جتنی ہماری اسکیمز ہوتی ہیں چاہے لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں, ہم اس میں ہائیسٹ جو ہے ٹرانسپیرنسی کرتے ہیں, اور اس پہ سارا آڈٹ بھی ہوتا ہے, اور جو ہے اچھی طرح اس کو جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق جو ہمارے پیپرا رولز ہیں سارے وہ ان کو فلفل کرنے پڑتے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے یہ آئیڈیاز تو جی بہت ہیں, لیکن پھر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم بہت زیادہ فرینچائز وغیرہ دے دیتے ہیں
تو کوالٹی اور اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ کمپرومائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری جو کافی اسٹرنجنٹ رجیمز ہوتی ہیں اور ایکریڈیٹیشن اور وہ سارے پروسیجرز ہوتے ہیں اور وہ سارا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ سب دیر از اے لاٹ آف انسینٹیو کہ جی کٹ کارنرز کریں اور کوئی اپنی فیسیں وغیرہ بچا لیں. تو وہ ہر وقت ایک یہ ہمارا تگ و دو رہتی ہے. اور ہم نے جہاں پہ ایکسیس پرووائڈ کرنا ہے بچیوں کو ہائر ایجوکیشن کا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ معیار تعلیم جو ان کا ہے وہ نیچے نہ چلا جائے. اور اس کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے نئے کیمپسز اور نئے یونیورسٹیز جو ہیں ان کی اجازت دینی ہے. اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں نئی یونیورسٹیز وغیرہ وہ خود بناتی ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہیں وہ ہم صرف انسٹیٹیوٹس کی حد تک جو ہے ہم بنا سکتے ہیں. تو ہمارا زیادہ تر جو مینڈیٹ ہے HEC کا وہ کوالٹی کے اوپر ہے. وہ ہے کہ ہر جگہ ہماری ٹیمیں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اب جوائنٹلی جو ہے وزٹ ہم کرتے ہیں کہ جو ادارہ ہے وہ کیا بچی کو وہ تعلیم دے رہا ہے جس کے لیے فیس دی جا رہی ہے، کیا اساتذہ کرام پریزنٹ ہیں، کیا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کو، جیسے عائشہ بھی کہہ رہی تھیں، اظہر بھی، کہ بچوں کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ استاد سے سوچیں، پوچھیں، سوال پوچھیں اور اس بالکل. کو اپنی جو کیپیسٹی کو خود بڑھائیں. وہاں پہ جا کے وی ڈونٹ ہیو ٹو فیل شائے، وی ہیو ٹو پک دیئر برینز، وی ہیو ٹو لرن. اور یہ ہمارا ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ بچی کا کہ ہم نے یہاں سے سیکھ کے نکلنا ہے. یہ نہیں کہ جی ٹائم پاس کرنا ہے اور وہ کلاس ختم ہو گئی اور چلے گئے اور امتحان کے نزدیک پڑھ لیں گے. تو یہ جو ہے وی نیڈ ٹو چینج دا ایٹیٹیوڈ. ایوری منٹ، ایوری آور کاؤنٹس. وی شوڈ سٹ ڈاؤن، لرن اور اپنے آپ کو ہر طرح سے امپروو کریں، اپنے استاد کے ڈیمینر سے، اپنے جو باقی جو ہیں رول ماڈلز بنائیں. تو یہ تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے بچی کے لیے. تو اور اب یہ جو پروگرام اور کلبز اور کامیاب جوان مرکز اور اسپورٹس اور ڈراماٹکس، ان ساری چیزوں سے جو بچے کا جو کردار ہے وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا اور اس کی جو سوچ ہے وہ مثبت ہوگی. اور جب جیسے وہ پروگریس کرے گا وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اور سیلف طریقے سے جائے گا انسٹیڈ آف بینگ سیلفش. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں جو ہم نے اس کے کردار کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے. وائل آف کورس اس نے اپنی سبجیکٹ اسپیسیفک ایجوکیشن بھی لینی ہے اور اس کے اندر ڈگری تو اس کو اسی میں ملنی ہے بچی کو. تو میم ایک نبیل احمد خان نے بھی ایک اچھی بات کی ہے. پچھلے 15 سال میں 1000 بچوں کو اسکالرشپس دیا گیا اور ایک سال میں اتنے زیادہ، یعنی اب جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے ماسٹرز اور صرف پی ایچ ڈیز تھے اور اب جو ہے وہ انڈر گریجویٹ کو بھی دیا جا رہا ہے ٹیوشن فیس کے ساتھ. اب جناب پی ایم عمران خان، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ایسی اسکیم پروگرام متعارف کروائیں جس سے متوسط طبقے کو فائدہ حاصل ہو سکے. جی یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے جی، اور ہم بھی اس کو سراہتے ہیں اور اٹس اے ریئل پلیجر کہ ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو جو کہ پہلے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اب وہ افورڈ کر رہے ہیں اور کالجوں میں یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ جا رہے ہیں. میم دیٹس آل. ہماری کوئریز وغیرہ بھی اور ہماری کچھ کمپلینس تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ ویورز وی ول ڈسکس سم اندر ٹاپک. دیٹس آل فار ناؤ. ای کچہری اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو میم اگین فار کمنگ. تھینک یو. امیجن کپ جیسے اور اس جیسے اور مقابلوں میں یا